بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. آج ہم نے پڑھنا ہے ہمارا سورۃ النساء اور الجزء الخامس یعنی 5واں پارہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ہم اسے احسن انداز میں مکمل کر سکیں. تو آج ہم نے پڑھنا ہے ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ سے کہ ولولا فضل اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا علیک آپ پر، ورحمتہ اور اللہ کی رحمت اور مہربانی نہ ہوتی، لہمت تو البتہ ارادہ کر چکا تھا طائفۃ منہم ایک گروہ ان میں سے، ان یضلوک یہ کہ آپ کو بہکا دیں، وما یضلون اور وہ نہیں بہکا سکتے الا مگر انفسہم اپنی جانوں کو، وما یضرونک اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے، من شیئن کچھ بھی. وَأَنزَلَ اللَّهُ نازل کی اللہ تعالیٰ نے علیک آپ پر الکتاب والحکمہ کتاب اور سنت اور حدیث، وعلمک اور تعلیم دی آپ کو ما ان چیزوں کی لم تکن تعلم جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ اور ہے اللہ کا فضل علیک آپ پر عظیمہ بہت بڑا. لا خیر فی کثیر نہیں ہے کوئی بہتری بہت سی من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں، الا من امر بصدقہ مگر وہ شخص جو حکم کرے صدقہ اور خیرات کا. یعنی جو ہم سرگوشیاں کرتے ہیں وہ اس میں اگر صدقہ اور خیرات کی باتیں ہیں تو ٹھیک ہے، بھلائی کی باتیں ہیں تو بہت اچھی بات ہے. او اصلاح بین الناس آپس میں ہماری گفتگو کا مقصد کسی کے اندر اصلاح اور صلح کروانا ہے تو بہت ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جو یہ شخص کام کرے گا، یعنی جو صدقہ اور خیرات کی باتیں کرے گا، بھلائی اور خیر کی باتیں کرے گا، لوگوں کے درمیان اصلاح کروانے کی باتیں کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے. ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا ہے، فسوف ان قریب نؤتیہ ہم اس کو دیں گے اجرا عظیما بہت بڑا اجر. لیکن ومن اور وہ یشاقق الرسول جس نے مخالفت کی اللہ کے رسول کی، من بعد ما تبین لہ بعد اس کے کہ خوب واضح ہو گئی اس کے سامنے الہدا ہدایت، ویتبع اور جس نے پیروی کی غیر سبیل المؤمنین مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی، یعنی ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کے اگر کسی اور راستے کی اتباع کرتا ہے، نولی ہی تو ہم اس کو چلا دیں گے ما تولا جس طرف وہ چلنا چاہتا ہے. یعنی وہ بدوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور اس طرح کی ہی باتیں کرتا ہے اور اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے تو ہم اسے اسی راستے پہ چلا دیں گے، چھوڑ دیں گے. ونصلیہ جہنم لیکن آخرت میں پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وساءت مصیرا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اگر بدوں کی صحبت میں رہا اور برے راستے پہ چلا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم پھر اس کو اسی راستے پہ چلنے دیں گے، لیکن وہ ٹھکانہ بھی بہت برا ہے. ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر نہیں بخشے گا ان یشرکا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، وہ بخش دے گا ان گناہوں کو ما دون ذلک جو ان سے چھوٹے ہیں. یعنی شرک والے گناہ کو اللہ کسی صورت میں معاف نہیں کریں گے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اگر گناہ ہے تو اللہ اسے معاف کر دیں گے، لمن یشاء جس کے لیے چاہیں گے. ومن یشرک باللہ اور جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا، فقط ضل وہ بہک گیا، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں چلا گیا. تو شرک ایک ایسی نحوست ہے کہ جو اس راستے میں قدم رکھ لیتا ہے تو وہ گھستا ہی اور دھنستا ہی چلا جاتا ہے. شرک سے کم گناہ سارے معاف ہیں، لیکن یعنی توبہ کے ساتھ وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن شرک ایک ایسا شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. اور یہ اگر کوئی شرک میں ملوث ہوا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی پھر وہ بہک گیا اور دور کی گمراہی میں چلا گیا. یدعون وہ نہیں پکارتے من دونی ہی اللہ کے علاوہ الا اناسا مگر زنانہ قسم کی چیزوں کو، ویدعون وہ نہیں پکارتے الا شیطان مگر شیطان کو، مریدا جو سرکش ہے. یعنی جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں پھر ان کی پکار بھی ایسی چیزوں کی ہوتی ہے جو شیطان کی پکار ہے. اور لعنہ اللہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. وقال شیطان نے کہا لاتخذن کہ میں ضرور بناؤں گا من عبادک آپ کے بندوں کے لیے نصیبا مفروضا کہ مقرر کیا ہوا حصہ. یعنی میں آپ کے بندوں کو جن آپ کے جو بندے ہوں گے، اللہ کو چیلنج دے رہا ہے شیطان، میں ان کو تنگ کروں گا کیسے، لأضلنہم وَلَأُضِلَّنَّهُمْ میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ ان کو ایسی ایسی آرزویں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا،
فَلَيُبَتِّكُنَّ کہ وہ ضرور کاٹیں گے آذان الانعام جانوروں کے کانوں کو، وَلَآمُرَنَّهُم میں ان کو ضرور حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ یہ تو ضرور تبدیلی کریں گے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں، یعنی اپنی تخلیق کو بھی جو اللہ نے ان کو پیدا کیا اور جس انداز پر اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ان کو پسند نہیں ہوگا، اور انہیں لگے گا کہ نہیں یہ جو میری یہ شکل ہے اس کو اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے، تو یہ فرمایا تغیر کریں گے وہ اللہ کی بنائی ہوئی شکل و صورت میں، اور یہ شیطان نے چیلنج دیا تھا کہ میں آپ کے لوگوں کو اس کام پر لگا دوں گا، اور فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا جس نے بنایا شیطان کو دوست اور اللہ کو چھوڑ دیا پس تحقیق اس نے نقصان اٹھایا اور بڑا کھلا نقصان اٹھایا۔ یعیدہم شیطان ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے ویمنیہم اور ان کو آرزویں دلاتا ہے، وما یعیدہم الشیطان اور نہیں کرتا شیطان کا وعدہ ان کے ساتھ، جو شیطان کا وعدہ ہے ان کے ساتھ وہ دھوکا ہے، فقط دھوکا ہے، اس میں کوئی ان کے لیے فائدہ نہیں ہے، تو یہ شیطان ان کے ساتھ مل کے ان کو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو دھوکے میں ڈالے، تو فرمایا کہ اولئک مأواہم جہنم جنہیں شیطان نے دھوکے میں ڈالا اور شیطان نے اپنے جال میں پھنسا دیا اور انسان پھنس گیا اور نہیں فرق ہوا اسے، نہیں فرق پڑا اور نہیں اس نے سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیص اور وہ نہیں پائیں گے اس دوزخ سے چھٹکارے کی کوئی جگہ، یعنی کہ اگر کوئی شیطان کے پیروکار بن جائیں گے اور شیطان کے بنائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو پھر واضح بات ہے شیطان تو پھر یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق پہ راضی نہیں ہے، وہ شیطان تو پھر انسان کے دماغ میں ایسی چیزیں ڈالتے ہیں کہ تمہیں ایسے نہیں ایسا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے نتیجے میں شیطان شیطان کے بتائے ہوئے طریقوں کی جب پیروی انسان کرتا ہے تو یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، یا میرے یہ عمل مجھے اللہ سے ناراض تو نہیں کر دے گا، وہ اندھا دھن جو ہے وہ شیطان کی پیروکار بن جاتا ہے، اور آنکھیں بند کر کے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اگر ہم ان آیات پہ کچھ غور کریں تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں واضح بتایا کہ شیطان نے اس طرح اللہ کو چیلنج دیا، تو انسان اگر شیطان کی معلوم ہونے کے باوجود کیا اس کا جو وار ہوگا وہ اس طرح ہوگا اور وہ مجھے اس طرح دھوکے میں ڈالے گا، انسان اس فکر کے باوجود کہ شیطان میرا کھلا دشمن ہے اس کے ساتھ یارانہ کیے ہوئے ہے، اللہ ہمیں اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائے اور شیطان یا شیطانی کرنے والوں کی صحبت سے محفوظ فرمائے۔ والذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے وعاملوا اور جنہوں نے عمل کیے صالحات اچھے عمل، سندخلہم ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے جنات باغوں میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہری بہتی ہوں گی، خالدین فیہا وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، ابدن ہمیشہ ہمیشہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے حقا سچا وعدہ، یعنی جو نیک عمل کریں گے اور نیک عمل کرنے کے بعد جنہوں نے نیک عمل کیا اور تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں انہیں ہمیشہ کی باغات دیں گے، اور فرمایا حق کا یہ سچ بات ہے، ومن اصدق اور کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے اللہ سے، قیلن بات کے اعتبار سے، یعنی اللہ بیان فرما رہے ہیں جب یہ بات تو اللہ سے زیادہ بات کس کی سچی ہو سکتی ہے، تو آنکھیں بند کر کر ایمان لانا چاہیے ہمیں اس بات پر کہ جب رب نے کہہ دیا بس نیک عمل کر لو، ایمان لے آؤ نیک عمل کر لو تو ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے، تو یہ گارنٹی ہمیں اللہ کی ذات دے رہی ہے، تو فرمایا اللہ سے زیادہ تو کسی کی بات سچی نہیں ہے نا، تو جب اس بات کی گارنٹی تمہیں رب خود دے رہا ہے تو پھر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو نیک عمل کرے گا ایمان لائے گا تو وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے باغات میں جنات میں داخل کروں گا، لیس بامانیکم اور نہیں ہے معاملات تمہاری خواہشات کے مطابق، ولا امانی اہل الکتاب اور نہ اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق، یعنی یہود و نصارہ کی خواہشات کے مطابق آخرت کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ من یعمل سوءا جو کوئی بھی برا عمل کرے گا یجزا بہ اس کو اس کے برے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد لہ اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولی کوئی حمایت کرنے والا، ولا نصیرا اور نہ کوئی مدد کرنے والا، تو واضح بات ہے جو اچھا عمل کرے گا نیک عمل کرے گا تو وہ یہ نہیں دیکھا جائے گا یہودی ہے نصرانی ہے یا مسلمان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ہے، یاد رکھیے گا اعمال کی قبولیت کے لیے تین چیزیں شرط ہیں، نمبر ایک ایمان، نمبر دو اخلاص، اور نمبر تین ہے اتباع سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اگر یہ تین چیزیں ہیں تو وہ اعمال آپ کے عمل قبول ہیں، تو یہودی اور نصرانیت کوئی معیار نہیں ہے ایمان کی قبولیت کا، اور صرف ایمان بھی اعمال کی قبولیت کا معیار نہیں ہے، تین چیزیں ایمان اخلاص اور اتباع سنت، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، تو فرمایا کہ ولا یجد له من دون اللہ وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے علاوہ لیکن کوئی حمایتی ولا نصیر نہ کوئی مددگار، لیکن ومن یعمل من الصالحات جو نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت فہو مؤمن
بشرط یہ کہ وہ مومن ہو. فاولئک بس یہی وہ لوگ ہیں یدخلون الجنہ جو جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے. ولا یظلمون اور ان پہ کوئی ظلم بھی نہیں کیا جائے گا. نقیرا تل برابر بھی، چھوٹا سا تل ہوتا ہے نا اس کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن احسن اور کون زیادہ اچھا ہے دینم ممن اسلم وجہہ دین کے اعتبار سے اس شخص سے جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے سامنے، یعنی جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا دین کے اعتبار سے. اس سے زیادہ دین کس کا خوبصورت ہو سکتا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور تمام تر خواہشات، تمام تر ارادے، تمام تر جذبات، کیفیات، اپنی قربانی اللہ کے لیے دے دی. اس سے زیادہ کون سا شخص ہے جو اللہ کے ہاں اس سے زیادہ کس شخص کا دین اللہ کے ہاں خوبصورت ہے؟ وہ محسن اور نیکیاں بھی کرتا ہے. یعنی اللہ کے سامنے اپنی خواہشات کو بھی قربان کیا، ایمان بھی ہے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اسے اللہ کے قریب کر گئی. اور تیسری بات کہ وہ ہمیشہ نیکیاں کرتا ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ اس نے پیروی کی ابراہیم کی اور ابراہیم کی ملت کی جو کہ ایک طرف ہو کے رہنے والے تھے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وہ الگ تھلگ تھے اور فقط اللہ کی جستجو کرتے تھے، اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. وللہ اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اللہ ہی کے لیے جو زمین میں ہے. یعنی آسمان اور زمین کی سلطنت، آسمان اور زمین کے درمیان تمام مخلوق، آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز، چرند پرند، حیوانات، نباتات، ہر چیز اللہ کے سلطنت میں ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے. وکان اللہ اور اللہ ہے بکل شیء محیطا ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. وَيَسْتَفْتُونَكَ وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں فی نسائی عورتوں کے حقوق کے بارے میں. قل اے نبی آپ کہہ دیجیے اللہ یفتیکم اللہ تمہیں خود فتویٰ دیتا ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں. تو عورتیں آج کے دور میں کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے حق نہیں ملتے. بھائی آپ دیکھیں آپ کو حق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ خود میدان میں آئے. فرمائے اللہ تمہیں حقوق بتاتا ہے خواتین کے. کیا ہے؟ فیہن عورتوں کے متعلق وما یتلی علیکم اور وہ جو تلاوت کی جاتی ہے تم پہ کتاب میں فی یتامى النساء یتیم عورتوں کے بارے میں. یعنی اللہ تمہیں یتیم عورتوں کے بارے میں حقوق بتاتا ہے. اللہ تی وہ یتیم عورتیں لا تؤتونہن نہیں دیتے تم ان عورتوں کے ما کتب لہن جو تم نے ان کے لیے فرض کر لیے ہیں، یعنی ان کے مہر. یعنی خود شادی بیاہوں پہ تم نے عورت شادی بیاہوں تم عورت کو نکاح میں لگانے دینا تمہارے اوپر لازم ہو گیا، واجب ہو گیا. ضرورت آتے ہیں کہ بھی ایسا نہیں کرو. جو عورتیں میری باجی آواز ٹھیک آواز آ رہی ہے؟ باجی کٹ کٹ. جی صحیح ہے. میری آواز سب کی کٹ رہی ہے؟ مجھے میسج میں بتا دیجیے. یا اب ٹھیک آ رہی ہے؟ اب ٹھیک آ رہی ہے تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جی جی آپ صحیح آ رہی صحیح ہے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سے یہ عرض کری تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو عورتیں جن کی تم نے مہر مقرر کر لی ہیں ان کے معاملے میں ڈرو، ان کے مہر ان کو دیا کرو. اور اگر تم شوق رکھتے ہو ان کے ساتھ نکاح کا تو بھی مہر تو دینے. والمستضعفین من الولدان اور اسی طرح تمہیں اللہ نے حکم دیا کمزور بچوں کے بارے میں کہ وہ یہ کہ ان تقوموا للیتامی یتیموں کے حق کے بارے میں بالقسط انصاف کا معاملہ کرنا ہے. وما تفعلوا من خیرین اور جو انصاف کے معاملے سے ہٹ کے کوئی معاملہ کرے گا تو بے شک اللہ تو جاننے والا ہے نا. وان امرأۃ اور اللہ اگر تو کوئی عورت خوف کھائے من بعلیہا اپنے خامن سے نشوزا دماغی کا او اعراض یا اعراض کرنے کا. یعنی اگر خاتون کو لگے کہ میرا شوہر میرے ساتھ وفا نہیں کرے گا یا میرے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے گا یا میرے ساتھ کوئی دغا بازی کرے گا تو پھر اللہ نے عورت کا حق بیان کیا کہ فلا جناح علیہما تو نہیں ہے کوئی حرج ان دونوں میاں بیوی پر ان یصلحا بینہما صلحا کہ سب سے پہلے تو وہ صلح کر لیں آپس میں. یہ عورت کا حق ہے کہ میاں بیوی کے اگر آپس میں نباہ نہیں ہو رہا تو مل بیٹھیں اور ٹھنڈے دماغ سے اور تحمل سے، حلم سے، بردباری سے اور حکمت سے آپس میں صلح کر لیں. ایک بات وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ اور حاضر کیا گیا جانوں پر الشح بخل. وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم نیکی کرو وَتَتَّقُوا ڈرتے رہو گے تو بے شک اللہ تو بما تعملون خبیر تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا ہرگز طاقت نہیں رکھ سکو گے تم کہ تم عدل کرو بین النساء عورتوں کے درمیان.
تو یہ تو پیچھے آیا مسنا وثلاثا وربع کہ فنکحوا ما طاب لکم من النساء مسنا وثلاثا وربع، کہ اگر تمہیں نکاح کرنا ہے تو دو دو تین تین چار چار سے کر لو. تو یہ وہ مردوں کا آیت یاد ہوتی ہے، اس لیے آپ یہ والی آیت یاد کر لیجیے گا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولن تستطيعوا، آپ ہرگز طاقت نہیں رکھ سکو گے ان تعدلوا، کہ آپ عدل کر سکو بین النساء عورتوں کے درمیان. ٹھیک ہے، ولو حرصتم، اگرچہ تم حرص کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ان کے درمیان عدل کرو، لیکن لن تستطيعوا، تم نہیں عدل کر سکتے. فلا تمیلوا، پس نہ جھکو تم کل المیل، پوری طرح جھکنا، فتذروها، تاکہ چھوڑو تم اس عورت کو کل معلقہ، لٹکی ہوئی، وان تصلحوا، اگر تم اصلاح کر لو اور ڈرتے رہو گے تو بے شک اللہ اس کو بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم عورت کو بس لٹکا کے رکھو، نہ ادھر کی وہ ادھر کی، نہ پراپر اسے چھوڑو، اور نہ اس طرح کرو کہ بالکل اپنے لیے اسے قبول کرو، بلکہ تم اس کا معاملہ لٹکے ہوئے معاملہ چھوڑ دو. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی حل نکالو. یعنی ناچاکیاں ہیں، پریشانیاں ہیں گھر میں، تو اس کو لٹکے ہوئے نہ چھوڑو بلکہ اس کا حل نکالو. وہیں یتفرقا، اور اگر خاوند اور بیوی جدا جدا ہو جائیں، یغنی اللہ، غنی کرے گا اللہ تعالیٰ کلن، ہر ایک کو من سعتی، اپنی وسعت سے. یعنی عورت یہ نہ سوچے کہ میں ظلم سہتا ہوں اور میں اسی کے ساتھ رہوں اور جیسا بھی ہے، اور میرے پاس تو اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور مرد یہ نہ سوچے کہ عورت کو میں اگر علیحدہ کر دوں گا تو میری معاشی جو میری سطح ہے اس میں گر جاؤں گا. پر میں ایسا نہیں ہے، دونوں کو اللہ غنی کرے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ واسعاً وسعت والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ حکیم یعنی حکمت والا ہے. تو یہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ پہلی تو بات ہے تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے، اور نہ عورت کو لٹکی ہوئی نہ رکھو، کہ ان کا حق بھی ادا کرو، صلح بھی کرو پھر ان کے ساتھ، اور جو غلطیاں سرزد ہوئی اسے معاف کر دیا اللہ نے بھی، اور اللہ غنی کرے گا ہر ایک کو اپنی وسعت سے. نہیں، عورت کو اپنی جگہ خامد مل جائے گا، اس کو بیوی مل جائے گی، لیکن یہ اس وقت ہے جب آخری حدوں تک تجاوز کر جائے تو پھر طلاق جائز ہے. ایسا نہیں ہے کہ بن نہیں رہی، تھوڑی بہت ناچاکی ہوئی تو وہ کہ بھائی نہیں میں جو ہے نا وہ طلاق دے دوں. ایسا نہیں ہے، فرمایا کہ اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا، بلکہ تم نے کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہو جائے جس سے تمہاری آپس میں نہیں بن رہی، تو بھی کیا کرو، نباہ کی حد الامکان کوشش کرو کہ تمہاری نباہ ہو جائے. تو آخری حد تک کوشش کرو کہ ہو جائے، تو انشاءاللہ ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کونوا قوامین، سختی کے ساتھ قائم رہنا ہے احکام خداوندی پر، انصاف کے ساتھ، شہداء للہ، گواہی دینے والے بھی اللہ کی رضا کے ساتھ. اگر کسی معاملے میں گواہی دینی پڑ جائے تو انصاف کا مظاہرہ کریں، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہارے نفسوں کے خلاف ہی ہو، اوی الوالدین، یا والدین کے خلاف ہو، والاقربین، یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، ان یکن غنیا، اگر ہے وہ شخص مالدار، او فقیرن، یا محتاج، فاللہ اولی بہما، پس اللہ تعالیٰ ان دونوں کے زیادہ قریب اور خیر خواہ ہے. تو اگر کبھی فیصلہ کرنا پڑ جائے کچھ لوگوں کے بارے میں، تو یہ دیکھیں کہ یعنی آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور آپ اس وقت میں فیصلہ کرنے والے فصیل ہیں، اور کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں آپ کے سامنے آپ کو رائے دینی پڑ رہی ہے، اور اگر آپ رائے دیں گے تو آپ کی رائے اپنے کسی رشتہ دار کے خلاف ہوگی، لیکن آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اس وقت میں میری رائے پر معاملہ موقوف ہے، میں نے حق سچ بات کہنی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے کھڑا ہوا میرا اپنا ہے یا میرا پرایا. تو شریعت نے ہمیں یہی بتایا ہے، اور اس آیت سے یہی سمجھ آ رہی ہے. ولا فلا تتبعوا الهوى، اور پس نہ پیروی کرو تم خواہشات کی، ان تعدلوا، اس بات سے کہ تم عادل نہ کر سکو، یعنی تمہاری خواہشات تمہارے اوپر غالب نہ آ جائیں، بلکہ تم نے انصاف کا کام لینا ہے، انصاف سے کام لینا ہے. وہ ان تلوو، اور اگر تم زبان کو دباؤ یا اعراض کرو تو بے شک اللہ تو جانتا ہے نا جو تم کرتے ہو. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، آمینو، حقیقتاً ایمان لاؤ، ایمان لانا ہے تو حقیقتاً ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کتاب پہ ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور اپنے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی پہلی کتابوں اور ان کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ، قرآن حکیم اور ان کے جن کے اوپر یہ اتری، یعنی نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لاؤ، اور ہر اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے نازل کرنے سے پہلے. کفر کی طرف، پھر اللہ پھر کفر کی طرف. تو جو مرتد ہو رہا ہے ایمان لانے کے بعد پھر جاتا ہے، پھر ایمان لاتا ہے، پھر جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان ظاہراً ہے، اندر نہیں ہے، تو کفر میں ہی بڑھتے جا رہے ہیں.
اور یہ یہودیوں کے متعلق ہے کہ مرتے وقت یہ ایسے ہی کرتے ہیں، اور جب حضور تشریف لائے تو ان پر ایمان لائے، اور پھر حضور کے دشمن ہو گئے، پھر حضور پر ایمان لائے، اور پھر جب حضور تشریف لاتے تو انکار کر دیتے، حضور چلے جاتے تو اقرار کر لیتے، اس طرح کی باتیں۔ فرمایا اللہ ان کو بخشے گا جو یہ کاروائیاں کرتے ہیں، اور نہ اللہ ان کو بخشے گا اور نہ اللہ ان کو رحمائی کرے گا سیدھے راستے کی طرف۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اپنی ضد پر اس قدر پختہ ہیں کہ خدا کو کیا ضرورت ہے ان کو ہدایت دینے کی، کیونکہ یہ ضدی ہیں اور اپنی ضد میں ہی اپنی ضد میں ہی آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ جب انہیں پرواہ نہیں ہے اللہ کی تو اللہ کو بھی ان کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارا نقصان نہیں ہے اللہ کو جھٹلا کے، اللہ کا نقصان نہیں ہے اللہ کو اگر ہم جھٹلائیں گے، ہمارا نقصان ہے اگر ہم اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ بشیر المنافقین، اے نبی آپ ان منافقوں تو کو خوشخبری سنائے اس چیز کی کہ بے شک ان کے لیے عذاب علیم و دردناک عذاب ہے۔ منافق وہ ہیں یہ تاخذون جو بناتے ہیں کافروں کا اولیاء دوست من دون المومنین، ساری خلقت مومنوں کی نظر آتی ہے، اللہ والوں کی نظر آتی ہے، اور دین میں مجے ہموں کو نظر آتی ہے، لیکن انہیں چھوڑ کے یہ اولیاء کس کو بناتے ہیں؟ منافقوں کو۔ اور یبتغون عندهم العزہ، اور یہ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، ان العزت للہ جميعا، عزت تو اللہ کے پاس ہے سب کی سب۔ وقد اور تحقیق نزل علیکم فی الکتابی، اللہ نے نازل کیا تم پر کتاب میں یہ حکم، ان اذا سمعتم، یہ کہ جب سنو تم اللہ کی آیاتوں کو، تو یکفر، اور جب تم سنتے ہو اللہ کی آیات کے بارے میں، یکفر بہا، بس ان کا انکار کیا جا رہا ہے، وہ یستہزأ بہا، اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے کے علاوہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو فلا تقعدوا معهم، سمپل بات تم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ یعنی اگر ایسی مجلس لگی ہوئی ہے جہاں اللہ کی اور دین کی اور نبی کی باتوں کی جو ایک باؤنڈریز ہے اسے کراس کیا جا رہا ہے، یعنی حدود جو ہیں جو شریعت نے مقرر کی ہیں ان حدود پہ نہیں چلا جا رہا، اور تمہیں لگ رہا ہے ایسی مجلس میں، ایسی بیٹھک میں، ایسی گیدرنگ میں تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جھٹلا رہے ہیں، تو آپ نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اذن اگر ان کے ساتھ بیٹھ بھی رہے مثلہم، تو ان جیسے گناہگار ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جامع المنافقین، سب منافقوں کو اکٹھا کرے گا، والکافرین، اور اللہ کافروں کو اکٹھا کرے گا، کہاں؟ فی جہنم، جہنم میں، جمیعاً سب کو۔ الذین، منافق وہ ہوتے ہیں یتربصون بکم، جو انتظار کرتے ہیں آپ کے بارے میں، فإن کان لکم فتح، ان کے اگر ہو تمہیں نصیب فتح، من اللہ، اللہ کی طرف سے، تو کہتے ہیں الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ یعنی منافقوں کی علامت ہے جب اچھے حالات آتے ہیں، بھلے حالات آتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر ہو کافروں کا حصہ، یعنی کافر کسی جنگ میں، غزوہ میں فتح انہیں نصیب ہو جائے، تو الم نکم معکم، تو انہیں کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم غالب نہیں آ گئے تم پر، ونمنعکم، اور ہم نے اور کیا ہم نے تم حفاظت کی تھی نا تمہاری، من المؤمنین، مومنوں سے، اللہ، اللہ کو جانتا ہے، یحکم بینہم، بینکم، جو تم آپس میں فیصلہ کرتے ہو، یوم القیامت، قیامت والے دن، ولن یجعل اللہ، اور ہرگز نہیں بنایا اللہ نے کافروں کے لیے، علی المؤمنین، مومنوں پر، سبیلا، کوئی بھی اقتدار کا راستہ۔ تو منافقوں کی علامت کیا ہے کہ جب اچھے دن آتے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب برے دن آتے ہیں تو آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ منافق ہوتا ہے۔ اور یہ آج کے دور میں بھی ہمیں اپنی اور پرائی کی پہچان کے لیے یہی طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اپنا ہوتا ہے وہ کسی بھی حالات میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ حالات کے دیکھتے ساتھ پینترا ہی بدل دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ منافق ہیں، اور جو ان المنافقین، جو بے شک جو منافق ہیں، یخادعون اللہ، دغا بازی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، وہو خادعہم، اور ان کو ان کی دغا بازی کا بدلہ ملے گا۔ اور ان کی منافقت کی ایک علامت یہ ہے، آج کے دور میں بھی منافق کی علامت یہ ہے، وَإِذَا قَامُوا لِلصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک سستی کے ساتھ، نمبر دو یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ذکر بھی کرتے ہیں تو بہت تھوڑا۔ منافقوں کی علامت کیا ہے کہ ایک تو دغا بازی کرتے ہیں، نماز میں سستیاں کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اور مذبذبین، وہ لٹک رہے ہیں بین ذالک، کفر اور اسلام کے درمیان، لا الہ الا، اس صحیح معنی میں نہ ان کی طرف ہے، ولا الہ الا، اور نہ صحیح معنی میں اس کی طرف ہے، نہ کفر کے اندر ہے نہ اسلام کے اندر ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وَمَن یضلل اللہ، جسے اللہ بہکا دے، فلن تجد له سبیلا، پھر وہ ہرگز راستہ نہیں پاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، نہ بناؤ کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کو دوست بناؤ، ایمان والوں کو آئیڈیل بناؤ، ایمان والوں کو اپنا رول ماڈل بناؤ، نہ کہ یہ کہ کافروں کو اور کافروں کو آئیڈیل بناؤ۔ چاہے دور حاضر میں دیکھ لیں، ہم نے ایکٹر اور ایکٹریس اور ہماری جو یوتھ ہے، جو ہماری عوام ہے، جو ہماری نیو جنریشن ہے، انہوں نے اپنے ایمان کو کس طرح نقصان میں ڈال دیا۔
ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا کے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو، مومنوں کو چھوڑ کر ان کو اپنا ہرگز دوست نہ بناؤ۔ اتریدون، کیا تم ارادہ رکھتے ہو، ان اس بات کا، تجعلوا للہ علیکم، کہ بناؤ تم اللہ کے لیے اپنے خلاف سلطانا مبینہ، کھلی دلیل۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو آدمی جس سے محبت رکھتا ہے، المرء مع من احب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ انسان روز محشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ تو اگر ایسے لوگوں کو محب بنا لیا، محبوب بنا لیا جو اللہ کے نافرمانی کرنے والے، تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیونکہ یہ تو پھر اپنے اوپر اللہ کے خلاف دلیل پختہ کر رہے ہیں نا۔ کہیں گے اللہ پر ایمان لاتے تھے، تو اللہ فرمائیں گے دوست پھر ایسے کو کیوں بناتے تھے؟ تو یہ اللہ کے پاس ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنے لیے اپنے خلاف دلیل پیش کر رہے ہیں۔ ان المنافقین، جو منافق ہیں، فی الدرک الاسفل، نچلے طبقے میں ہوں گے، من النار، دوزخ کے۔ اللہ اکبر، سب سے نچلے طبقے میں، یہود و نصارہ اور کفر سے بھی، کافروں سے، یہودیوں کے اور نصرانیوں سے، عیسائیوں سے بھی نچلے درجے میں ہوں گے منافقین۔ ولن تجد لہم، نہیں پائیں گے وہ ان کے لیے نصیرہ، کوئی مددگار۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اور اصلاح کی، واعتصموا باللہ، اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑا اللہ کے دین کو۔ یعنی اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اگر ایسوں کو دوست بنا لیا تو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، وخلصوا دینہم، خالص بنایا انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے، جو اللہ کے سامنے جھک جائیں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اور اللہ کے نافرمانوں سے دوستی تعلق ختم کر دیں، تو ایسے وہ لوگ ہیں، فاولئک مع المؤمنین، یہ ایمان والوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یعنی ایمان والوں کی محبت کی وجہ سے بروز محشر اللہ انہیں ایمان والوں میں سے اٹھائیں گے۔ وسوف یؤتی اللہ، ان قریب اللہ تعالیٰ المؤمنین، ایمان والوں کو دیں گے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ تو یہ منافقین بھی جب توبہ کر لیں گے تو ایمان والوں کے ساتھ ہو جائیں گے، تو ایمان والوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اجر انہیں ملے گا، تو اجر عظیم انہیں بھی ملے گا۔ اور بڑی خوبصورت آیت فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ یعنی اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے، اللہ تو تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتے۔ جو رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جس رب نے تمہیں بنایا، وہ کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ ان شکر تم، ہاں اگر تم شکر کرتے رہو گے، وامن تم، اور ایمان پر قائم رہو گے، تو وہ کان اللہ، بے شک اللہ بھی تو شاکرن، قدردان ہے، علیمہ، جاننے والا ہے۔ اگر تم شکر کرو گے تو ایک تو اللہ تمہاری اس شکر کے نتیجے میں تمہاری قدردانی کرے گا۔ شکر کیا کرنا ہے کہ الحمدللہ ہم اہل ایمان ہیں، الحمدللہ ہم قرآن اور حدیث، نماز، روزہ، اپنے اذکار، اپنے معاملات اور شریعت اور معاشرت کو جانتے ہیں، اور اس پہ شکر کریں، نہ کہ یہ کہ کافروں کو اور اللہ سے جو دور ہونے دیکھ کر یہ سمجھے کہ ہمیں بھی کاش اللہ ایسا بنا دے۔ تو یہ افسوس کی بات ہے اور نعمت کی ناقدری ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اور ہم باطل کو دیکھتے ہیں اور ان سے امپریس ہوتے ہیں، اور پھر یہ دعا کرتے ہیں ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے ایسوں میں ہونے سے۔ لا يحب اللہ، اللہ تو نہیں پسند کرتا، الجہر بالسوء من القول، ظاہراً کرنا کوئی بری بات، الا من ظلم، مگر وہ شخص کر سکتا ہے جس پہ ظلم کیا گیا۔ غیبت، چغلی، حسد اور چیما گوئیاں، کانوں میں باتیں، یہ اللہ کو نہیں پسند کہ تم ایسے بیٹھ کے باتیں کرو، کیونکہ اللہ تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ظاہر کرو گے خیرن، کوئی نیکیاں، او تخفوا، یا چھپا کے کرو گے، او تعفو عن سوء، یا درگزر کرو گے برائی سے، تو بے شک اللہ اس کو بھی جو ہے بے شک اللہ ہے عفواً، معاف کرنے والا، قدیر، اور قدرت والا۔ یعنی اگر تم ظاہر کرو گے کوئی نیکی، یا اس کو چھپاؤ گے، یا درگزر کرو گے برائی کو، تو اللہ تمہارے معاملے کو دیکھ بھی رہا ہے، اور اللہ معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ تو فرمایا بے شک وہ لوگ یکفرون باللہ، جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، اور یہ چاہتے ہیں ان اس بات کو، یفرقوا، کی تفریق کریں، بین اللہ، اللہ کے درمیان، اور اس کے رسولوں کے درمیان، حکموں کے درمیان اور حکموں کے درمیان۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اور وہ کہتے ہیں ہم نؤمن ببعض، ہم ایمان لائیں بعض حصے پر، ونکفر ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہیں، وہ یریدون، وہ ارادہ رکھتے ہیں اس بات کا، یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ بنا ان کے درمیان ایک راستہ۔ تو ایسا نہیں ہوتا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تفریق کر دینی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی، دونوں کو مانے، اللہ کے حکم کو بھی مانے، اللہ کے رسول کو بھی حکم کو مانے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات اللہ کے رسول کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی رائے اللہ کے رسول کے خلاف ہو، یا اللہ کے رسول کی رائے اللہ کے خلاف ہو۔ تو قرآن میں بجا جہاں آیا من یطیع اللہ، تو آگے آیا یطیع الرسول، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اللہ اور اس کے رسول ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں اس اعتبار سے کہ جو اللہ کی رائے ہے
اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ تو فرمایا ان کے درمیان تفریق نہیں کریں، ان کے بھی حکم کو مانیں اور رسولوں کے بھی حکم کو مانیں، بلکہ یہ نہ کہیں کہ ہم بعض کا انکار کرتے ہیں بعض کو مانتے ہیں، ایسی ہمیں نہ اختیار ہے نہ ہم کر سکتے ہیں۔ داخل ہونا ہے تو اسلام میں پورا کا پورا، اللہ نے خود اپنا نبی کو بھیجا اور اللہ نے نمائندے کے طور پہ بھیجا اور ان پہ اپنی کتاب نازل فرمائی، تو جو بھیجا ہوا ہوتا ہے اس کا اعزاز، اس کی عزت اور اس کا مقام وہی ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں رسول کو نہیں مانتا اللہ کو مانتا ہوں، تو یہ جو ہے وہ اللہ کو اس کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولئک کا یہ وہ لوگ ہیں ہم الکافرون جو کافر ہیں، حقا پکی بات ہے، یقینی بات ہے، ایسے لوگ کافر ہیں۔ کیسے لوگ جو کہتے ہیں میں اس کو مانتا ہوں اس کو نہیں مانتا، یعنی میں یہ تو کہہ دوں کہ میں اللہ کو مانتی ہوں اور رسول کو نہیں مانتی، وہ بھی کافر ہے، اور میں کہہ دوں کہ ہاں میں اللہ کے حبیب کو مانتی ہوں لیکن میں اللہ کو نہیں مانتی، تو وہ بھی کافر ہے، معاذ اللہ سو معاذ اللہ۔ تو ہمارے ایمان میں ہمارے ایمان میں داخل ہونے کی ضروری ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو اللہ دن میں 5 بار صدائیں لگواتے ہیں اور ہماری مسجدوں میں یہی چیزیں گونجتی ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کے رسول کو بھی ماننا ہے، اس لیے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاؤ اور بعض کا انکار کرو، اگر کوئی ایسا کرے گا تو حقیقی بات ہے، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، وہ کافر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب مہینہ، عذاب رسوا کر دینے والا۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اور اس کے رسول کو بھی، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں، ولم یفرقوا، نہیں تفریق کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، یہی وہ لوگ ہیں، ان میں ہم اجر دیں گے۔ اور کان اللہ، بے شک اللہ غفور، بخشنے والا ہے، رحیمہ، اور بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ کو بھی ماننا، اللہ کے رسول کو بھی ماننا ہے۔ تو اگر کوئی ان کو مانے گا تو اللہ کہہ رہے ہیں پھر ہم اجر عظیم دیں گے۔ یسألک اہل الکتاب، اور آپ سے سوال کرتے ہیں یہ یہود و نصارہ اہل کتاب والے اس بات کا کہ تنزل، آپ اتاریں، علیہم پر، کتاب من السماء، کتاب آسمان سے، یعنی یہ آپ کو آ کے چیلنج کرتے ہیں اور آپ سے معجزہ طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آسمان سے مکمل کتاب اتاریں۔ ایسا کیا ہوا کہ قرآن تو 23 سالوں میں اتر رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتر رہا ہے، جب حضور کے اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، وہ تو 10 تختیاں پوری کی پوری لے آئے تھے جس پہ تورات لکھی ہوئی تھی، تو آپ بھی نا اللہ سے کہیں کہ پوری کتاب اتر جائے آپ پر۔ یہ یہودیوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم آپ کو تب مانیں گے جب پوری کتاب، پورا قرآن اترے۔ فقط سالو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تحقیق انہوں نے موسیٰ سے بھی سوال کیا، اکبر من ذالک، اس سے بڑی بڑی باتیں، ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، ہمیں اللہ دکھائیں، ہمیں ان کو سننا ہے، اور انہوں نے اللہ کے نبی موسیٰ سے بھی ایسی ایسی باتیں کہی تھی۔ فقالوا، نبی آپ ان سے کہیں، انہوں نے کہا ارنا اللہ، ہمیں اللہ سے دکھائیں جہرا سامنے، فاخذتهم الصاعقہ، ان کی اس بات پر انہیں بجنی نے پکڑ لیا، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، یعنی ایسی ڈیمانڈ کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، تورات کی تختیاں جانے کے باوجود انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ فعفونا عن ذلک، ہم نے ان کی ہر بات سے درگزر کیا، اور ہم نے موسیٰ کو سلطان مبین، کھلا غلبہ دیا۔ ورفعنا فوقهم الطور، ہم نے تو ان کے اوپر طور کو معلق کر دیا ان کے وعدے کی وجہ سے۔ وقلنا لهم، اور ہم نے ان سے کہا ادخلوا الباب سجا، گھر میں جاؤ، داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے شہر میں، اور ہم نے ان سے کہا لا تعدوا فی السبت، کہ ہفتے کے دن کے بارے میں تجاوز نہیں کرنا، اور ہم نے ان سے لیا تھا پختہ عہد، یعنی یہ اب آپ کے سامنے آ کے بڑے معتدر اور پروقار بن رہے ہیں۔ انہوں نے موسیٰ کے ساتھ کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بھی نشانیاں دیکھ کر، یہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں پورا قرآن ایک ہی دفعہ آپ پر نازل ہو جائے، تو جو ایک دفعہ پوری تورات ان کے سامنے 10 تختیوں کی صورت پہ آئی، انہوں نے تو اس کو نہیں مانا، یہ اب آپ سے بھی آ کے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، اگر آپ پر نازل بھی ہو جائے تو یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ ہم نے تو جب تورات کی تختیاں موسیٰ لے کر آئے، انہوں نے جب نہ مانا تو ہم نے تو ان کے اوپر بلند کر دیا تھا طور کو، تاکہ اس کو پورا کرو، اس کو پکڑو، ان احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اور پھر ہم نے انہیں کہا تھا کہ مقدس شہر میں، یعنی فلسطین میں داخل ہونا ہے تم نے، اور اس میں داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے، اور انہوں نے اس کو بھی بدل دیا۔ ہم نے انہیں کہا تھا ہفتے کے دن میں تجاوز نہیں کرنا، ان یہودیوں نے اس کو بھی بدل دیا، تو ہم نے تو ان سے وعدے لیے تھے بڑے سارے۔ فبما نقضہم، تو ان کے ان وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے، وکفرہم بآیات اللہ، اور اللہ کی نشانیوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ کی نشانیوں کو کے انکار کی وجہ سے، وقتلہم الانبیاء، اور نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے بغیر حق کے، وقولہم، اور ان کی اس باتوں کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پہ تو غلاف ہیں، بل طبع اللہ علیہ، اللہ نے تو مہر لگا دی ان کے دلوں پہ ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، اب قیامت تک نہیں مان لائیں گے مگر بہت کم۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہودی بہت کم مسلمان ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنی نافرمانیاں کی ہیں، اتنے نبیوں کو قتل کیا، اتنی ساری باتیں ان کو بطور آپ یوں سمجھ لیں انعام کے دی جاتی تھی کہ آپ اس پر عمل کر لیں، اور بڑے طریقے سے انہیں بات پہنچائی جاتی تھی، کہی جاتی تھی، لیکن یہ اپنی سرکشی میں اتنے اوندھے ہوئے پڑے تھے
کہ اتنی جلدی بات کو قبول نہیں کرتے تھے. اللہ فرماتے ایمان نہیں لاتے تھے مگر بہت تھوڑے تھوڑے لاتے تھے. تو ہم نے ان کی اس کفر کی وجہ سے، نبیوں کے قتل کی وجہ سے، وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے، اور یہ کہنے کی وجہ سے بھئی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، یہ ایسی باتیں کرتے تھے. تو ہم نے واقعتاً ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. ایمان نہیں لائیں گے بہت کم، اسی وجہ سے ایمان بہت کم لاتے ہیں. اور ان کے کفر کی وجہ سے، وہ قولہم، اور ان کی بات کی وجہ سے، علی مریم، کہ مریم پہ جو انہوں نے بہتان عظیم لگایا، اس وجہ سے بھی ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. یہودیوں کے ہاں یاد رکھیے گا یہ خیال ہے کہ مریم علیہ السلام معاذ اللہ یہ جو بچہ لے کر آئی تھی یہ ناحق تھا. یہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں حضرت مریم کو نہیں مانتے، وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ناجائز اولاد ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بدکاری کی اور انہوں نے زنا کیا ہے. وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان پر لعنت ان کے کفر کی وجہ سے بھی ہے. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کی اس باتوں کی وجہ سے بھی ہے. علی مریم بہتانا عظیما، جو انہوں نے مریم پر بہت بڑا بہتان لگایا. وَقَوْلِهِمْ، اور ان پر لعنت ان کی اس بات کی وجہ سے بھی ہے کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ بن مریم، کہ ہم نے قتل کیا مسیح کو جو عیسیٰ بن مریم تھے. یعنی ان پہ جو کفر ہیں، جو پیچھے باتیں ساری آئی کہ نبیوں کو قتل کیا اور میثاق کو توڑا، وعدوں کو توڑا، اور یہ ساری جو ان پہ کفر کی اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو ان کے دلوں پر مہرے ہیں، ان کی ایک وجہ مریم کا انکار بھی ہے اور مسیح عیسیٰ بن مریم کا قتل بھی ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو جو عیسیٰ بن مریم ہے انہیں ہم نے قتل کر دیا. انہوں نے اپنا بندہ بھیجا ضرور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے، لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے اس بندے کو قتل بھی کیا، لیکن وہ جو بندہ تھا وہ حضرت عیسیٰ سے ملتا جلتا تھا، حضرت عیسیٰ نہیں تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو جو ہے نا پکڑ کے قتل کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. جبکہ اللہ فرماتے قیامت تک یہ معاملہ ان پہ مشتبہ رہے گا. عیسیٰ تو ہم نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیے تھے. تو فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح جو عیسیٰ بن مریم ہے، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے قتل کر دیا. آگے اللہ نے جو ہمیں بات بتائی اس کو اپنے پاس محفوظ رکھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا جو معاملہ ہے وہ قطعی ہے معاملہ، یعنی قرآن کا مسئلہ ہے. اگر کوئی اس کو نہیں سمجھتا یا وہ جو قرآنی مسئلہ ہے اس سے ہٹ کے سمجھتا ہے تو وہ الیاذ باللہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اللہ نے فرمایا وما قتلوہ، پہلی بات عیسیٰ کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو صلیب پہ چڑھایا، کیونکہ وہ جو بندہ انہوں نے مارا تھا نا اس کے بعد اس کو صلیب پہ چڑھا دی اور سارے لوگوں نے دیکھ لیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھی ہم نے عیسیٰ کو مار دیا، جس کی وجہ سے فساد پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ یہودیت میں لوگ بڑے متعصب ہوئے ہوئے تھے کہ کون آ گیا جو کہتا ہے کہ اب میں رسول ہوں تو ہم موسیٰ کے علاوہ کیوں کسی کو مانے. اللہ فرمانے نہ تو انہیں قتل کر سکے یہ، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا، وہ تو اور تھا. ولیکن شبیہ لہم، یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ اختلفوا فیہ جو اس عیسیٰ کے بارے میں لفی شک کی منہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے پاس عیسیٰ کے بارے میں علم، الا اتباع الظن، مگر صرف یہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. وما قتلوہ یقینا، پکی بات ہے انہوں نے مسیح کو قتل نہیں کیا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نہیں قتل ہوئے. مسیح دجال کو بھی کہتے ہیں مسیح، اور حضرت عیسیٰ کو بھی کہتے ہیں مسیح. بولا دونوں جگہ جاتا ہے، لیکن مسیح حضرت عیسیٰ کو اس لیے کہتے ہیں مسح سے ہے. مسح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا، جیسے ہم نماز میں وضو میں بھی مسح کرتے ہیں نا، تو مسح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پھیرنا. آپ کو پتہ ہے ہم سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور گردن پہ. اور تو حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ چونکہ مادر ذات اندھوں کو ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بینا ہو جاتے تھے، یعنی انہیں نظر آنا شروع ہو جاتا تھا. کوڑی ذات بیماری ایک ہوتی ہے، اس کو یہ جو پھل ویری جسے کہتے ہیں، یہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ بالکل صحیح سالم ہو جاتا تھا. تو مسح سے ہے مسیح. اور یہ جو دجال کو مسیح کہتے ہیں یہ سیاحت سے ہے، کیونکہ یہ پھرے گا، پوری دنیا میں جائے گا، پوری دنیا میں پھرے گا سوائے 4 جگہوں کے. یہ بیت اللہ میں نہیں جا سکے گا، مسجد نبوی میں نہیں جا سکے گا، بیت المقدس میں نہیں جا سکے گا، اور کوہ طور میں نہیں جا سکے گا. یہ 4 جگہیں ہیں جہاں دجال نہیں جا سکے گا. تو فرمایا اس لیے اس سے بھی مسیح کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو بھی. فرمایا عیسیٰ کا جو معاملہ ہے برفعہ اللہ، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے. ہم سب کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے آپ بچوں کو بتانا چاہیے اور اس کو فروغ دینا چاہیے کہ عیسیٰ کو اللہ نے زندہ آسمان سے اٹھا لیا. وکان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ عزیزاً غالب حکیماً حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں اہل کتاب میں سے کوئی بھی، إِلَّا مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، ضرور البتہ ایمان لائیں گے عیسیٰ پر، قبل موتی، ان کی وفات سے پہلے. حضرت عیسیٰ کو 33 سال کی عمر میں دنیا سے اٹھا لیا گیا تھا. وہ دنیا میں واپس تشریف لائیں گے، ایک عرصہ یہاں زندگی گزاریں گے، شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، پوری مملکت، پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا. کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی عیسابی
کوئی مشرک کوئی کافر نہیں رہے گا، صرف اور صرف مسلمان رہ جائیں گے، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے، اور یاجوج ماجوج سے بھی حضرت عیسیٰ کی جنگ ہوگی، اس کے بعد یاجوج ماجوج جب مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، ان کا انتقال ہوگا، اور ان کا جو مرقد ہے، ان کی جو قبر ہے، ان کی جو تربت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں ہے، ان کی ابھی بھی وہاں جگہ خالی ہے جہاں لکھا ہوا ہے ہا ہنا عیسیٰ، تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین کے بعد جناب اس کے بعد دنیا میں صرف دوبارہ سے کفر پھیلے گا، اور وہ جو بدترین لوگ ہوں گے ان پر قیامت آئے گی۔ تو فرمایا کہ جب عیسیٰ آئیں گے نا تو ان پہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہوگی وہ ایمان لے آئے گی، یعنی سب مان جائیں گے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے نا وہ جو احکامات لے کر آئیں گے ہوں گے وہ وہی احکامات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہیں۔ تو قیامت والے دن جو ہے وہ قبل موتی، قیامت سے پہلے سارے سب کے سب حضرت عیسیٰ کو مان لیں گے، اور قیامت والے دن یکون ہوں گے علیہم شہیدہ، عیسیٰ ان سب پر گواہ۔ انا اوحینا، بے شک ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، کما اوحینا جیسے کہ ہم نے وحی کی تھی نوح کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور ان نبیوں کی طرف جو نوح کے بعد آئے، ہم نے وہی بھیجی ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف اور ان کی اولادوں کی طرف، وعیسیٰ اور عیسیٰ کی طرف، ایوب اور ایوب کی طرف، یونس اور یونس کی طرف، اور ہم نے وہی کی ہارون کی طرف، سلیمان کی طرف، آتے نہ ہم نے دیا داود کو زبورا زبور، و رسولن اور کئی رسول بھیجے ہم نے، قد قصصناہم علیک، ہم نے ان کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے، 25 انبیاء کا ذکر قرآن میں، تو اللہ فرمانے ہم نے کئی انبیاء بھیجے جن کے حالات ہم نے قرآن میں بیان کر دیے، من قبل آپ سے ان سے پہلے، و رسولن اور اس سے کئی گنا اور کئی زیادہ نبی ایسے ہیں، لم نقصص علیکا، لم نقصصہم علیکا، جن کے حالات ہم نے آپ پر ابھی بیان نہیں کیے، لیکن ہمارا ایمان ہے، اللہ نے 1.25 انبیاء بھیجے، ہمارا 1.25 پر ایمان ہے، اگرچہ قرآن میں صرف 25 کا ذکر ہے لیکن ہمارا ایمان سب پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ نے کیا اللہ کے ساتھ کلام، اور رسولن یہ پیغمبر تھے، مبشرین جو خوشخبریاں سنانے والے تھے، کون سے پیغمبر؟ یہ جن کا پیچھے ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، اسحاق، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داود، یہ سب وہ ہیں جن سے اللہ یہ خوشخبریاں سنانے والے، ڈر سنانے والے ہیں، لی اللہ یکون للناس، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ اللہ کے سامنے حجہ، کوئی بہانہ، کوئی عذر، بعد رسولوں کے آنے کے بعد، وکان اللہ، اور اللہ ہے عزیز غالب حکیم و حکمت والا، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں بما انزل الیک، اس چیز کی جو اس نے نازل کیا آپ کی طرف، یعنی انزلہ بعلمہ، نازل کیا اس چیز کو اپنے علم کے ساتھ، اور ملائکۃ اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفی باللہ شہید، اور کافی ہے اللہ گواہی دینے والا، یعنی اس کتاب کی حقانیت کی خود اللہ گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کے جو پیغمبر آئے انہوں نے بھی گواہی دی، اور یہ قرآن جو ہے وہ اس پر فرشتے بھی گواہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اور اللہ کے راستے سے روکا، تحقیق وہ گمراہ ہوئے، ضلال بعید، دور کی گمراہی میں جا پڑے، جو بھی کافر ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تحقیق وہ گمراہ ہوتے ہیں اور دور کی گمراہی میں جا پڑتے ہیں۔ دور کی گمراہی کیا کہ بے شک وہ جو کفر کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، اللہ انہیں نہ تو ہدایت دے گا نہ ان کی بخشش کی کوئی راستہ ہے، یعنی اللہ انہیں سیدھے راستے پہ نہیں چلائے گا، اگر کسی راستے پہ چلیں گے تو اللہ طریقہ جہنم، وہ صرف جہنم کا راستہ ہے، اور وہ جہنم کا راستہ ایسا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ نہ سمجھو کہ اللہ پہ مشکل ہے، یہ تو اللہ پر آسان ہے، یہ تمہیں جہنم میں رکھنا اور جہنم میں چھوڑے رکھنا، یہ اللہ پہ تو بہت آسان ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تحقیق آئے تمہارے پر رسول تمہارے رب کی طرف سے، اور سچے رسول، سو ایمان لاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ قرآن اب ہمارے نبی کے اوپر اترا تھا، ہمارے درمیان اگر نبی نہیں ہے اب تو ہمارے درمیان یہ قرآن ہے جو انہی کو بیان کر رہا ہے، ہمارے نبی کو ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کہتے تھے، اور ہمارے نبی نے بتایا قرآن میں کہ قرآن میں کیا ہے، تو دونوں ایک ہی چیز ہے، تو یعنی نبی کو مانو اور نبی کے اوپر یہ قرآن اترا سو اس کو مانو، اور اگر انکار کرو گے احکامات قرآن کا یا احکامات خدا بندی کا یا احکامات نبی کا، تو یا جان لو اللہ ہی کے لیے سلطنت آسمانوں کی اور زمینوں کی، تو پکڑ تو ہو ہی جائے گی، کیونکہ اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی، یہ نہ سمجھو کہ زندگی بے باک گزار رہے ہو، بے لگام گزار رہے ہو، تو ایسے تمہارے لیے جو ہے وہ اسی اپنی زندگی میں رہو گے اور آگے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، معاملہ بڑا سخت ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، یہاں عیسائیوں کو ذکر ہے، یہاں بھی کس کو ذکر ہے؟ عیسائیوں کو، فرمایا اے کتاب والو یعنی عیسائیوں، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے معاملے میں اتنا غلب نہ کرو، اتنی زیادتی نہ کرو کہ عیسیٰ کو خدائی بنا دو، یعنی یہ بڑی غلب ہے، کسی کی محبت میں بڑھ جانا اور بڑھتے ہی چلا جانا، اور شخصیت پسندی سے شخصیت پرستی شروع کر دینا، یہ معاملہ بڑا خراب ہے کہ تم نے نبی کو ان کے معجزے دیکھ کر، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے پاس بے حد معجزے تھے، ایک تو حضرت جبرائیل ساتھ رہتے تھے،
دوسرا مادرزاد پیدائشی اندھیا جس کا کہیں سائنس میں بھی علاج نہیں ہے، اس کو ہاتھ پھیرنے سے وہ بینا کر دیتے تھے، اور ماں کی گود میں انہوں نے کلام فرمایا، کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ انہیں یہ تھا کہ اگر کسی کو یہ پھل ویری جسے کہتے ہیں یہ بیماری ہے تو ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بالکل صحیح سالم ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بنایا تھا انہوں نے، چمگادڑ، یہ جو چمگادڑ ہے نا یہ انہوں نے بنایا تھا، انہوں نے بنایا اور اس کے بعد اس میں پھونک ماری تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ اب یہ امتحان ہوتا ہے، امتحان اسی لیے ہوتا ہے پتہ چلے کہ کون اللہ کی جو دین ہے اس پر مضبوط قائم ہے، اور کون جو ہے وہ اللہ کے یہ وسیلوں کو وسیلہ سمجھے بغیر اسے سیدھا خدائی بنا لے۔ تو یہ انہوں نے یہی کیا، جو گمراہ ہوئے انہوں نے کہا واہ یہ کیا چیز ہے، یہ تو کوئی خدائی ہے، تو انہوں نے خدا بنا لیا۔ یہ توحید کی کمزوری کی دلیل، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان مضبوط کرے کہ یہ لوگ ایسی ایسی چیزیں دیکھ کے، معجزات دیکھ کر ان کو خدا بنا لیتے تھے، تو ہمارے زمانے میں تو دجال نے ظاہر ہونا ہے، ایسے ایسے فتنے وہ دکھائے گا، ایسا نہ ہو ہم بھی ان کو خدا بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توحید میں کمال نصیب فرمائے، اور تاکہ ہم اپنے ایمان کے اندر اتنے مضبوط ہوں کہ ہم پہ ایسی چیزیں اثر انداز نہ ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا عیسائیوں غلب نہ کرو دین کے بارے میں، اور نہ کہو اللہ تعالیٰ پر الا الحق، مگر حق بات، پختہ بات ہے۔ مسیح عیسیٰ بن مریم جو ہے نمبر ایک وہ اللہ کے رسول ہے، وکلمتہ، اللہ کا کلمہ ہے۔ کلمہ کیسے کہ اللہ نے کہا کن فیکون، وہ ہو گیا، تو اللہ نے کلمہ کن فرمایا اور وہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے القاہ، اس کلمے کو القا کیا الی مریم، مریم کے اوپر، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے حضرت مریم کی گریباں میں پھونک ماری، جس سے وہ حمل ہو گیا۔ وروح منہم، یہ اللہ کی طرف سے عجیب قسم کی روح ہے۔ تیسری بات یعنی عجیب قسم کی روح کیا کہ بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ تو یہ جو تھے حضرت آدم علیہ السلام، وہ بغیر والد اور بغیر والدہ کے پیدا ہوئے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ تو فرمائی اللہ کی طرف سے عجیب روح ہے، یعنی ان کا معاملہ علیحدہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جو ایسے پیدا ہو۔ حضرت آدم تو خیر عرفات کے مقام میں انسانیت کا اس وقت ابتدا تھی تو ان کے ساتھ ہی معاملہ ہوا، لیکن حضرت عیسیٰ کو تم نے کیا سمجھ لیا، تو اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی روح ہے۔ اللہ کی روح سے عیسائی کہتے ہیں اللہ کا حصہ ہے، الیاذ باللہ، عیسائی اس سے گمراہ ہوتے ہیں، کلمت اللہ سے، روح اللہ سے۔ فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، نہ کہو ثلاثہ کہ وہ تین ہے، انتہو بعض او خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نا تنبیہ کر رہے ہیں، ڈانٹ پٹ کر رہے ہیں، بعض آ جو تمہارے لیے بہتر ہے، دھمکی کا انداز ہے، کیونکہ بے شک اللہ تو ایک ہے۔ اور ابھی آپ نے پڑھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے فرمایا لا یغفر الذنوب، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، سبحانہ، وہ تو پاک ہے، یکون لہ ولد، اس بات سے کہ اس کی اولاد ہو۔ دیکھیں لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے اولاد ہونا نعمت ہے، راحت ہے، اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ کے لیے اولاد کا نام کہہ لینا کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ اللہ کے لیے، خال کے لیے ایک عیب ہے، گالی ہے۔ بلکہ خود اللہ فرماتے ہیں ابن آدم نے مجھے گالی دی، یہ کہہ کر کے اللہ کی اولاد ہے، اللہ کو یہ بات نہیں پسند۔ تو کیونکہ یہ خالق کی شان کے خلاف ہے کہ اس کی اولاد ہو، اور ہمیں اولاد فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو خالق کے لیے عیب ہے، خالق اس سے پاک ہے۔ تو فرمایا سبحانہ، اللہ تو پاک ہے، اسی کے لیے جو آسمانوں میں یا زمینوں میں ہے۔ وکفا باللہ وکیل، اللہ کافی ہے کارساز۔ لن یستنکف المسیح، حضرت مسیح کو آر نہیں ہے اس بات سے یکون عبد اللہ کے، وہ اللہ کے بندے بنے۔ یعنی یہ عیسائیوں کو ہی مسئلہ ہے، انہیں کو تکلیف ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ نہیں بلکہ اللہ ہی بنا رہے ہیں۔ اس حضرت مسیح کو تو خوشی ہے، وہ عار نہیں سمجھتے اس بات کو کہ وہ اللہ کے بندے بنے۔ ومن یستنکف، جو شخص اس بات کو عار سمجھتا ہے عبادت ہی، کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کی عبادت کرے، وہ استکبر، اور وہ تکبر کرتا ہے، فیحشرہم، تو دیکھ لے اللہ اس کو اکٹھا کرے گا، الیہ جمیعا، سب کے سب کو، سب نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو یہ جو عیسائی ہے نا طالبات، اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں یعقوبیہ، ایک ہوتا ہے نستوریہ، اور ایک ہوتے ہیں ملکائیہ۔ یہ جو یعقوبیہ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ کے جسم کے اندر حلول کر گیا، اور عیسیٰ ہے لیکن اندر بولتا جو ہے وہ اللہ ہے، الیاذ باللہ۔ نستوریہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو ملکائیہ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تین ہے، حضرت عیسیٰ، اللہ اور حضرت مریم۔ تو یہ تین ہیں، اور اس میں سے جو ہے نا نستوریہ زیادہ پائے جاتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو خود اللہ کو کہتے ہیں کہ میں آپ کا بندہ ہوں۔ فمل الذین، مریم، بس بہرحال وہ لوگ، اور بہرحال وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کی، فیوفیہم، پس پورا پورا دے گا اللہ ان کو، اجورہم، ان کا اجر، ویزیدہم من فضلہ، اور اللہ انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا۔ لیکن وہ لوگ استنکفوا، جنہوں نے ناک چڑھایا، یعنی آر سمجھا اللہ کی عبادت کو، آج کے دور میں بھی آر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں یار، یہ جو سجدہ ہے یہ اپنے آپ کو جھکانا ہے نا اللہ کے سامنے، تو جو نماز نہیں پڑھتا واضح بات ہے وہ تکبر کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیوں اللہ کے سامنے جھکائے، اگرچہ وہ نیت نہیں ہے اس کی،
لیکن پھر بھی یہ اسی لیے کہتے ہیں ناک یا پیشانی آپ کی زمین پہ نہیں لگی تو آپ کا سجدہ نہ ہوا، کیونکہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دینا یہ کمال عاجزی کی دلیل ہے کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، میں خاکی ہوں اور خاک میں اپنے آپ کو جھکاتا ہوں۔ تو اللہ کو بندے کا سجدہ پسند ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے بندہ سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ جو تکبر کرتے ہیں تو فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کو اللہ سزا دے گا، وَلَا يَجِدُونَ، وہ نہیں پائیں گے لہم اپنے لیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ولیًّا کوئی حمایتی، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار، کیونکہ حشر کے دن اللہ کے علاوہ تو کوئی حمایتی نہیں ہوگا نا یار۔ دنیا میں نفسا نفسی کا عالم ہو چکا ہے، آج کے دور میں کوئی کسی کی ہمدردی نہیں کرتا، کوئی غم خساری نہیں کرتا، کسی سے حال احوال نہیں پوچھتا، ہر ایک کو اپنی فکر، اپنی معاش کی فکر، اپنی بہتری کی فکر ہے، تو سارے اپنی ہی ایک اس میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی فکر میں پڑے ہوئے، تو دنیا ثبوت ہے اس چیز کا کہ لوگ دوسرے کی پرواہ نہیں کرتے، تو آخرت میں تو پھر معاملہ ہی کچھ اور ہوگا نا، اس میں تو یہاں جنت ہے یہاں دوزخ ہے، درمیان کی کوئی راہ ہے ہی نہیں نا۔ تو وہ کوئی اولاد نہیں، کوئی ماں باپ نہیں، کوئی دوست یار نہیں، کوئی میاں بیوی نہیں، اس وقت میں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا اس دن تو حمایتی کرنے ہو کوئی نہیں ہوگا، اس دن تو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو ابھی اللہ سے محبت کا ثبوت دے دیں، اللہ سے دوستی کا ثبوت دے دیں، ابھی اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیں، ابھی اللہ سے کہہ لیں کہ آپ کے ساتھ دوستی ہے، اور اللہ کی دوستی جو ہے وہ پائیدار ہے، اللہ کی دوستی میں ہی وفا ہے، اللہ ہی کی دوستی میں اللہ دوستی کے قدردان بھی ہیں، اور اللہ جو ہے وہ اس کا بدلہ بھی دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا حشر کے دن اگر کوئی اس حالت میں آیا کہ اس نے تکبر میں زندگی گزاری، عبادت نہیں کی، یہ سارے معاملات، تو وہ نہیں پائے گا اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی، نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس، وہ لوگوں کا جاءکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس، برہان، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن، وانزلنا الیکم، ہم نے اتارا تمہاری طرف، نور، یعنی قرآن، مبین، نہ واضح نور، توحید بھی ہے، اخلاق بھی ہے، معاشرت بھی ہے، جہاد بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کیا نہیں بیان کیا، ہر بیماری کا حل اس میں ہے، ہر پریشانی کا حل قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 11ویں پارے میں کہ قرآن تو تمہارے لیے شفا ہے، تمہارے دلوں کا روگ جو ہے نا اس کی شفا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر یعنی قرآن کی تلاوت سے۔ تو اللہ نے تو اتار دیا، اب ہم پہ ہے کون اس سے کتنا فیض یاب ہوتا ہے، اور کون اس سے کتنا فائدہ حاصل کرتا ہے، اور کون اس کی قدر و منزلت کو سمجھتا ہے، اور جس کے اندر فہم قرآن آ جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی پہچان اور اللہ کی معرفت بھی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کو 99 بار اللہ کی زیارت ہوئی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ اب کی بار جب آپ کو 100ویں بار اللہ کی زیارت ہو تو آپ اللہ سے پوچھیے گا کہ اللہ کی زیارت کا راز کس میں مضمر ہے۔ تو جب اللہ کی زیارت ہوئی اور حضرت امام احمد بن حنبل نے دریافت کیا کہ آپ کی جو زیارت کرنا چاہیں یا جو آپ کی پہچان اور معرفت حاصل کرنا چاہیں اس کا راز کیا ہے، تو اللہ کی طرف سے جواب ملا، تلاوت کلام پاک، قرآن کی سمجھ، قرآن کا فہم، قرآن کا ساتھ تعلق، جس نے بنا لیا پھر اسے اللہ کی رضا بھی حاصل ہو گئی، اور اس کی مشکل زندگی بھی آسان ہو گئی، کیونکہ یہ قرآن ہمارے لیے ہمارے حق میں بروز محشر گواہی دے گا۔ تو پھر اس کی دوستی ہی اصل دوستی ہے، یہ قبر کا ساتھی ہے، حشر کا ساتھی ہے، جنت کا ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائے۔ تو فرمایا قرآن نور ہے، واضح، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے اللہ کی ذات پر، واعتصموا بہ، اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑا اللہ کے دین کو، فسيدخلهم، ان قریب اللہ انہیں داخل کرے گا، فی رحمت منہ، رحمت میں اپنی طرف سے، وہ فضل اپنی مہربانی میں، ویہدیہم، ان کو چلائے گا، الیہ اپنی طرف، صراط مستقیما، سیدھے راستے میں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے، اور اللہ کی مضبوطی سے رسی کو پکڑ لینا ہے، یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ یہ سوچنا ہے میں نے اپنی زندگی کا ہر مرحلہ دین کے مطابق گزارنا ہے۔ تو جب ہم دین کو سمجھ لیں گے، دین پہ چل جائیں گے، اور دین کو مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے اس میں اسوہ حسنہ ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ اگر ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں تو چلتا پھرتا قرآن ہمارے نبی ہیں، کہ ہم ان کی ذات کو سمجھ لیں، سیرت رسول کو سمجھ لیں، تو پھر ہماری زندگی میں بہت ساری الجھنیں جو ہیں وہ سلجھ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہماری سورت مکمل ہوئی۔ اب اگلی سورت ہے سورت المائدہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اوفوا پورا کرو بالعقود، عہد و پیمان کو، احلت لکم، حلال کیے گئے تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، چوپائے انعام، یعنی جو انعام کی قسم سے ہیں، یعنی ایسے چوپائے جو انعام ہیں یعنی مویشی ہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو پہلے بتایا گیا اللہ سے وعدے جو کیے نا، عہد الست کیا تھا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے اللہ سے کیے ہوئے وعدے ہیں، ان کو پورا کرو، اور ساتھ میں جو تمہارے لیے مویشی حلال ہیں انہی کو کھائے، الا ما یتلی علیکم، مگر اب جو تمہارے سامنے تلاوت کیے جائیں گے، یعنی جو پڑھ کے سنائے جائیں گے تمہیں،
ان کو نہیں کھانا، غیر محل الصید۔ پہلی بات ہے حالت احرام میں شکار نہیں کرنا، یہ حاجی کے لیے ہے یا عامر کے لیے کہ اگر وہ حالت احرام میں ہو تو ان کے لیے شکار منع ہے۔ ون تم حرم، کیونکہ تم حالت حرام میں ہو، حالت حرام میں جائز حلال چیزیں بھی حرام ہے تو تم نے نہیں کرنا، کیونکہ اللہ یحکم فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان جو وہ چاہتا ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگ ایمان لے، لا تحلوا، تمہارے لیے مت بے حرمتی کرو اللہ کی علامتوں کی، یعنی شاعر کی، دین اسلام کی، دین اسلام کی علامتوں کی، نماز روزے کی، حج کی، عمرے کی، اپنی عبادات کی، اور دین اسلام میں وضاقتہ کی، خد و خال کی، بس بے حرمتی نہ کرو۔ بعض لوگ جیسے کلپ ریلز بنا لیتے ہیں، شارٹس بنا لیتے ہیں، نماز کی، تراویحوں کی مذاق بناتے ہیں، روزے کی حالت میں افطاری میں مذاق کرتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں روزہ امام لیٹ ہو گیا کیا ہو گیا، ایسے جملے کستے ہیں جس میں نا بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے دین اسلام کی۔ تو بھئی شاعر بنائیں لیکن دین اسلام کو مذاق کریں، لیکن دین اسلام کی جو علامتیں ہیں ان کے ساتھ کوئی مذاق نہیں، چاہے وہ اذان ہو، امامت ہو، تراویاں ہوں، روزے ہوں، نمازیں ہوں، حج ہوں، عمرے ہوں۔ مذاق دنیاوی معاملات میں آپ کر لیں، لیکن دین اسلام کی کسی چیز کو پکڑ کے اس کا مذاق اڑانا یا اس علامت کے ساتھ کوئی ایسی چیزیں لگا دینا جو مذاق بن رہا ہو کہیں نہ کہیں دین اسلام کی ان شاعر کا، یہ بہت سخت ہے، اور آج دور حاضر میں اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں۔ روزے میں پھر روزے دار کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو کہا بے حرمتی نہیں کرنی، اور نہ عزت والے مہینے، حرمت والے مہینے 4 تھے، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، اور ان کی توہین نہیں کرنی۔ حضرت ابراہیم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حرمت والے مہینے تھے، اور ان میں جو ہے نا جنگیں کرنا اور اس میں لڑائیاں کرنا یہ منع تھا۔ ولل ہدیہ، اور نہ قربانی والے جانوروں کی بھی حرمتی کرنی ہے۔ ولل قلائد، اور وہ جانور جن کے گلے میں تم نے پٹے ڈالے اور یہ علامت ہوتی تھی کہ ہمارا جانور حرم میں جا رہا ہے اور ہم نے اس کو قربانی کرنی ہے، تو پھر اس کی بھی تعظیم کرنی ہے۔ سوچیں کہ دین اسلام میں جو پٹا ڈالا ہوا جانور ہے، دین اسلام کہتے ہیں اس کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ تو دین اسلام کے جو علماء ہیں یا دین اسلام میں جو اللہ کے لیے دین اسلام میں لگے ہوئے ہیں، ان کی عزت کتنی ہمارے لیے لازم ہوگی۔ جو دین اسلام اللہ کے راستے میں قربان ہونے والے جانوروں کی کا خیال کر رہا ہے، وہ دین اسلام اللہ کے راستے میں زندگی لگانے والے علماء کی کتنی تعظیم کا حکم دیتا ہوگا۔ تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں، علماء کی توہین کر دیتے ہیں، انہیں گالم گلوچ، اور داڑھی والے ایسے ہیں، مولوی ایسے ہیں، اور یہ جب ہم داڑھی والا کہتے ہیں تو داڑھی ہر نبی کی سنت ہے، تو وہ پیچھے نبیوں تک ان کی توہین ہوتی ہے۔ تو اپنے جملوں میں احتیاط اور حکمت اور فہم اور جو ہے نا جذباتیت سے پاک تحمل بہت زیادہ ضروری ہے، اور معاملہ فہمی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو فرمایا ان جانوروں کی بھی توہین نہیں کرنی جو اللہ کے راستے میں جن کے گلوں میں پٹے ڈالے ہیں، اس لیے ڈالے ہیں پتہ چلے کہ یہ قلائد ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں قربان ہونے والے جانور ہیں۔ ولا امین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی جو ارادہ کرتے ہیں بیت الحرام کا، یعنی حاجی کی بھی توہین نہیں کرنی، عمرہ کرنے والے کی بھی توہین نہیں کرنی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں فضل میں ربہم، اپنے رب کا فضل، و رضوانہ، وہ نکلے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، لہٰذا ان کی توہین نہ کرو۔ اور وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم احرام سے نکل آؤ، فاصطادوا، تو تمہیں شکار وغیرہ جو منع تھا اب کر لو۔ ولا یجرمنکم، نہ ابھارے تمہیں شنآن قوم، کسی قوم سے کوئی بغض وغیرہ اس بات سے کہ تم انہیں اس لیے کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا مسجد حرام پر، مسجد حرام سے، اس لیے تمہیں نہ ابھارے یہ کہ تم زیادتی کرو، کیونکہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 1200 صحابہ یا 1500 صحابہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے عمرے کے ارادے سے، جب انہیں روک لیا گیا تھا اور کہا گیا تھا اگلے سال آئیے گا، پھر آپ 3 دن بھی رہ سکیں گے، تو مشرکین مکہ نے روک دیا تھا۔ اس کے بعد جب عمرے پہ جانے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس قوم میں جا رہے ہو تو تمہارے دل میں وہ بغض یا وہ ایک بدلے کا، انتقام کا جذبہ نہ ہو، یہ اللہ کا راستہ ہے، بغیر کسی بغض کے تم جاؤ۔ اور وتعاونوا علی البر والتقوی، اور زندگی کے ہر معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ امداد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں پہ۔ اگر کوئی نظر آئے دین حق میں لگا ہوا ہے تو اس کو سپورٹ کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، نہ کہ اس کی ٹانگیں کھینچو۔ تو نیکی کے کاموں میں، امداد کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ، تقوی کے کاموں میں مدد کرو، لیکن ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ پر، زیادتی پر، پتہ چلے کہ گناہ کا کام ہے تو اس میں اسے مزید حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور اس کو تھپکی دے رہے ہیں تاکہ یہ گناہ کے کام میں مزید ابھر جائے۔ مثال کے طور پہ اللہ معاف فرمائے، ایک خاتون اپنی بچی کو کہتی ہے میری بچی بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے، تو یہ آپ تعاون الاثم والعدوان کر رہی ہیں، تو آپ اس کی امداد کر رہی ہیں اس کی گناہ کے کام پہ۔ تو فرمایا آپس میں ہمیشہ نیکی کے کاموں میں مدد کرنی، کیونکہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں برائی کے کام میں تو وہ جب برائی کرتا ہے تو اس کا برابر گناہ ہمیں بھی ملتا ہے، کیونکہ ہم نے مدد کی ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا رشوت لانے والا، شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب کو نچوڑنے والا، اور شراب کو بیچنے والا، شراب کو خریدنے والا، ان سب پہ لعنت ہے، کیونکہ یہ سارے کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے معاون بن رہے ہوتے ہیں۔
تو فرمایا ایک دوسرے کی ایسے برے کاموں میں مدد نہ کرو، تقوی کے کاموں میں مدد کرو، ایک دوسرے کی گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں مدد مت کرو، تقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ بے شک شدید العقاب، سخت سزا دینے والا اللہ۔ تو اللہ سے، اللہ کا ڈر زندگی کے ہر مرحلے میں ہونا چاہیے، ہماری بات میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے انداز میں، ہمارے اخلاق میں۔ اتنی بے باک مومن کبھی بھی بے باک زندگی نہیں گزارتا کہ اس کی جو نکیل ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہ ہو۔ مومن ہمیشہ خشیت سے، خوف خدا سے ڈر کے یہ سوچتا ہے پتہ نہیں میرا یہ عمل قبول ہے یا نہیں، اور میرا یہ عمل اللہ کو پسند ہے یا نہیں، کہیں میری نیت میں کھوٹ تو نہیں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیتوں میں اخلاص نصیب فرمائے۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، کیونکہ فی زمانہ ہم سب انسان ہیں، جو ماحول کا اثر ہوتا ہے، حالات کا اثر ہوتا ہے، ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ ایسا ہے کہ ہم پر برائیوں کا بھی اثر ہے۔ تو بس کوئی بات نہیں، جب آئے، مومن کی شان یہ کہ وہ توبہ کرتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو میں ایسی قوم پیدا کر دوں گا جو گناہ کرے گی اور مجھ سے توبہ کرے گی۔ اللہ کو بندے کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے، تو اس لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ دوسرے کی نیکی کے کاموں میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی ہمارا ایک جملہ کسی کو بہت آگے تک لے جاتا ہے، اور کبھی کبھی ہمارا ایک جملہ جو اس کی حوصلہ شکنی کر دے وہ اس کو بہت نیچے گرا دیتا ہے۔ تو اگر کوئی دین کے کام میں لگا ہے، یا کوئی نیکی کے کام میں لگا ہے، یا کوئی اخلاق میں اچھا ہے، تو اس کی تعریف کرنا دین اسلام ہمیں حوصلہ افزائی کا درس دیتا ہے۔ حریمت حرام کیے گئے ہیں تم پر میتتو مردار، یہاں اللہ تعالیٰ یہاں سے وہ چیزیں بتا رہے ہیں۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، اور سورت کا نام بھی مائدہ اس لیے کہ ہمیں بتایا جائے گا تمہارے دسترخوان پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے، تو دیکھ لو تمہارے دسترخوان پہ مردار نہ ہو، خون نہ ہو، خنزیر کا گوشت نہ ہو، اور ایسے جانوروں کا گوشت نہ ہو، ما اہل لغیر اللہ بھی، جنہیں غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا گیا، یعنی ذبح کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ فلاں کے نام پر میں دیتا ہوں۔ آپ نے دینا اللہ کے نام پر ہے، ہاں اس کا ثواب دوسرے کو پہنچا دے، یہ چیز جائز ہوتی ہے۔ اور منخنی قطو، اور وہ جو گلا گھٹنے سے مر گیا، وہ جانور جو گلا گھٹا مر گیا اب وہ مردار ہے، آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ والموقوذۃ، وہ جس کو چوٹ لگائی گئی اور وہ مر گیا۔ والمتردیہ، جو اونچائی سے گرا اور نیچے گر کے مر گیا، تو آپ اس کو بھی نہیں کھا سکتے، اس کی بھی قربانی نہیں کر سکتے۔ نتیحہ کی نہیں کر سکتے، یعنی ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مارا وہ مر گیا۔ وما اکل السبع، جس کو درندوں نے کھا لیا، درندوں نے کھایا ہے تو اب اس میں بھی آپ اپنے لیے نہیں کھا سکتے۔ الا ما زکیتم، مگر یہ سارے تب آپ کے لیے حلال ہے جب آپ ان کو ذبح کر لیں۔ یعنی گلا گھٹا اور آخری وقت حالت پہ تھا، یعنی آخری سانسوں میں تھا جانور، یا مثال کے طور پہ گائے آپ کا یا بکرا، آپ نے اس کو کیا کر لیا، آپ نے چھری پھیر دی، تو اب اس کا آپ کو کھانا حلال ہے، لیکن قربانی نہیں ہوئی۔ قربانی ایک علیحدہ بالکل مسئلہ ہے، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کھانا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے، صبح قربانی کا وقت ہوتا ہے اور رات میں چاند رات جسے کہتے ہیں آپ، اس میں قربانی کا جانور جو ہے نا جناب، اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور ایسی خراب کہ اگر آپ کہتے ہیں چھری لے آؤ چھری پھیر دو، ایٹ لیسٹ وہ حلال تو ہو جائے، یعنی اس کو مردار ہونے سے آپ بچا لیتے ہیں کہ آپ اس کا گوشت تو کھا لیں، تو وہ آپ کا گوشت تو حلال ہو گیا لیکن قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے قبل اس وقت اسے ذبح کر لیا۔ فرمایا وما ذبح علی النصب، نصب اور جو ذبح کیا گیا ہے بتوں کے نام پر، وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم نیزوں کے ذریعے تقسیم کرو۔ فال نکالا کرتے تھے مشرکین مکہ، کچھ نیزوں پہ لکھتے تھے لا، تیروں پہ، اور کچھ پہ لکھتے تھے نعم، نعم کا مطلب ہوتا ہے جی ہاں، لا کا مطلب ہوتا ہے لا نہیں عربی میں، تو پھر اس کی فال نکالتے تھے۔ کچھ کام کرنا ہوتا تھا، لڑکی کا نکاح کرنا ہوتا تھا، سفر کرنا ہوتا تھا، نوکری پہ جانا ہوتا تھا، کمانا تھا، تجارت، تو وہ کہتے تھے فال نکالو، جس تیر پہ اگر لکھا نام تو اس کا مطلب ہے یہ جائز ہے، جس پہ نکلا لا تو لکھا ہوا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ان کا کانسیپٹ تھا۔ فرمایا یہ بھی چیزیں حلال نہیں ہے، ذالکم فسق، یہ ساری نافرمانی کی چیزیں، کیونکہ الیوم، آج کے دن، اکمل یئس الذین، نا امید ہو گیا وہ لوگ، یکفروا جو کافر ہیں، دینکم تمہارے دین سے، لہٰذا فلا تخشوہم، بس تم ان سے نہ ڈرو، خشونی، اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ مجھ سے ڈرو، کافروں کا خوف دلوں میں نہ رکھو، میرا خوف دلوں میں رکھو۔ تو فرمایا الیوم اکملت لکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دینکم، تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، مکمل کر دی میں نے تم پر اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو دین۔ فمن استر، پس جو شخص مجبور کیا گیا، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانف، اس حال میں کہ وہ مائل ہونے والا نہ ہو، لیکن گناہ کی طرف، ان اللہ کو رحیم، تو اللہ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو فرمایا یہ جو حرام چیزیں ہیں مردار وغیرہ، اگر تمہاری حالت ایسی اضطراری ہے کہ تمہارے پاس کوئی اور کھانا نہیں ہے، ارد گرد کوئی دینے والا بھی نہیں ہے، ایسی جگہ پہ ہے جہاں تمہارے پاس صرف مردار پڑا رہ گیا، سفر پہ گئے یا کسی جنگل میں لے گئے، یا آپ کسی ایسی بستی میں ہے کہ اجاڑ بستی ہے، وہاں آپ کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، حالت ایسی ہو گئی کہ صرف ایک جانور تھا، قربانی سے لی،
وہ جو ہے نا مردار ہو گیا، تو اب اس کو پکا کر کھا تو سکتے ہیں، لیکن صرف اتنا کہ آپ کی جان بچ جائے. ایسا مقصد نہ ہو کہ آپ اس سے مزہ حاصل کریں یا آپ کے اس کا ٹیسٹ تو بہت اچھا ہے آپ کھانا ہی شروع کر دیں. بس اتنا ہے جو بقدر ضرورت ہو، حسب ضرورت ہو، اور اس سے آپ کی جان بچ جائے. جب جان بچ گئی تو اب آپ کے اندر طاقت آ گئی. اب آپ حلال کی جستجو کریں اور نکلیں اور تلاش کریں کہ آپ کو حلال کوئی چیز مل جائے، اور آپ اس حلال کے ذریعے کیا کریں، آپ حلال کو کھائیں. یہ سلونا کے آپ سے سوال کرتے ہیں معذو ہللہم، کیا یہ ان کے لیے حلال کیا گیا؟ کل آپ اے نبی فرما دیجئے. صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے کہ ہمارے لیے کیا چیزیں، کیونکہ صحابہ کرام شکار کیا کرتے تھے نا، تو چونکہ وہ شکار کرتے تھے تو انہوں نے ان کے ذہن میں آیا کہ پتہ نہیں شکار کیا ہوا جانور ہمارے لیے حلال ہوتا ہے یا نہیں. تو شکار وہ کس طرح کرتے تھے، کتا رکھا ہوتا تھا یا باز رکھا ہوتا تھا، ان کو سدھاتے تھے. شکار کرنے کا مطلب ہوتا ہے انہیں سکھاتے تھے، جیسے ان کو ٹرین کرتے تھے. مثال کے طور پہ کتا ہے نا، تو تعلیم یافتہ کتا اسے کہتے تھے، اور اس کا امتحان لیتے تھے. امتحان کیسے لیتے تھے، اسے چھوڑتے تھے جانور کے شکار کے پاس، اور کتا جاتا تھا، اور کتا جانے کے بعد جیسے ہی جاتا تھا تو یہ جو اس کا آقا ہوتا ہے وہ اس کو آواز دیتا ہے، اور جب وہ کتا آقا کی آواز پہ واپس آ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ سدھایا ہوا ہے. ایک پوائنٹ اس کا یہ تھا سدھائے ہوئے کی دلیل. دوسری بات یہ تھی کہ وہ جب جاتا ہے تو وہ اگر اس کا مالک اسے بلائے تو وہ واپس آ جاتا ہے، اور وہ شکار کو اگر شکار کرے یعنی زخمی کر لے تو اس میں خود کچھ نہیں کھاتا. اور تیسری اور اہم چیز ہے کہ جب اس کا مالک یعنی جس آدمی نے یہ کتا رکھا ہوا ہے، جس کو سدھایا ہوا ہے، اس پر وہ بسم اللہ پڑھ کے اس کو چھوڑتا ہے. تو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا، اور وہ کتا جو ہے وہ جانور لے کر آیا اس کو زخمی کر کے، اور پھر اس نے آدمی نے جس نے اس کو کتے کو بھیجا تھا اس نے جو ہے وہ چھری پھیر لی، تو اب یہ جانور اس کے لیے حلال ہو گیا. اور اگر چھری نہیں بھی پھیری، راستے میں وہ جو ہے نا وہ زخم سے ہی مر گیا، تو بھی یہ کتا جانور لے کر آیا ہے زخمی کر کے، وہ مالک کے لیے کھانا جائز ہے. لیکن جب اس نے شکار کو بھیجا ہو یعنی اپنے سدائے ہوئے کتے کو بسم اللہ پڑھ کے بھیجا ہو، تو یہ بسم اللہ ہی ذبح کے قائم کام ہوگا. تو آپ یوں سمجھ لیں شکاری جانور کے لیے 5 شرائط ہیں. جس جانور کو شکار پہ چھوڑا وہ شکار کو زخمی کرے، زخمی کرنے والے جانوروں کو، ٹھیک ہے. نمبر 2، اگر اس کو بلایا جائے تو وہ واپس آ جائے یعنی کتا. آ، تیسری یہ کہ اس کے ساتھ کوئی جاہل کتا نہ ہو، یعنی یہ اکیلا ہی جائے، اس کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے جو سدھایا ہوا کتا نہیں ہے، بس کتا ہے لیکن سدھایا ہوا نہیں، عام جو گلی محلے کے کتے ہوتے ہیں وہ. اور نمبر 4 یہ ہے کہ وہ کتا شکار لائے خود نہ کھائے یعنی مالک کے پاس لے آئے. تو نمبر 5 یہ بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے. اگر یہ چیزیں ہیں تو جائز ہے، ورنہ جو ہے کھانا جائز نہیں ہے. تو فرمایا صحابہ کرام آپ سے پوچھتے ہیں پاکیزہ چیزوں کے بارے میں، وما علمتم، اور وہ جن کو تم نے تعلیم دی، من الجوارح زخمی کرنے والے جانوروں کو، یعنی ایسے جانور جنہیں تم نے تعلیم دی وہ جانوروں کو زخمی کرتے ہیں. مکربینہ کے چھوڑتے ہو تم شکار پر، تعلمونہن، اور سکھاتے ہو ان جانوروں کو، مما علمکم اللہ، وہ چیزیں جو اللہ نے تمہیں تعلیم دی. فکلوا، پس تم کھا سکتے ہو، مما ان جانوروں کو، امسکنا علیکم، جو شکار کے بعد انہوں نے تمہارے لیے روکے رکھے، وذکروا اسم اللہ علیہ، اور ذکر کرو اللہ کا نام ان پر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے. الیوم، آج کے دن، احل لکم الطیبات، حلال کی گئی تمہارے لیے طیب چیزیں، پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین، اور خوراک ان لوگوں کی، اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی کتاب. یعنی اہل کتاب کا جھوٹا، اہل کتاب کا ذبیحہ، اہل کتاب کے عورتوں سے نکاح یہ حلال تھا، اب نہیں ہے. قرآن میں تو ابھی بھی ہے، لیکن بعد میں قرائن سے علماء فرماتے ہیں کہ اب چونکہ اہل کتاب وہ کتاب نہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کو بھی بدل دیا، اپنے احکامات کو بھی بدل دیا، ذبیحہ ناجائز ہے، پتہ نہیں کیسا کھاتے ہیں. اس وقت کے اہل کتاب بسم اللہ پڑھا کرتے تھے اور جائز طریقے سے اسے ذبح کرتے تھے اور کھاتے تھے. اب کے چونکہ ایسے نہیں ہے تو اس لیے آپ کے جو اہل کتاب ان کا کھانا، ان کا ذبیحہ اگر آپ کے پاس آیا ہے تو آپ نے اس کو نہیں کھانا. فرمایا گیا اور خوراک ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی. اچھا دیکھیں ذبیحے کی بات ہے، اب آپ کے پاس چکن ہے، آپ نے جا کے مارکیٹ سے لے لیا، خرید لیا، پتہ نہیں انہوں نے اس کو ذبح کرتے ہوئے اوپر اللہ کا نام لیا ہے، یعنی کمپنیز کی طرف سے وہ آتا ہے نا، تو اب آپ نے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بنی بنائی لے لیتے ہیں آرٹیفیشل کسی بھی بیکری سے. اب اللہ عالم اس پر اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں لیا گیا، تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. اس لیے حتی الامکان تقوی یہ ہے کہ بچے ذبیحہ سے چیزیں جو آپ لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ذبیحہ جو ہے واللہ عالم کس پر اللہ کا نام دیا گیا ہے نہیں، اور مومن جو ہے وہ مشکوک چیزوں سے بچتا ہے.
تو فرمایا کہ اہل کتاب جو ہیں یہ تمہارے لیے ان کا ذبیحہ اور ان کی خوراک حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات اور پاک دامن عورتیں بھی ایمان والیوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں من الذین اور لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی من قبلکم تم سے پہلے، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یعنی پاک دامن عورتیں تمہاری ان کے لیے، ان کی تمہارے لیے، لیکن اذا آتیتموہن جب تم ان کو اجورہن ان کے مہر دو، محسنین اور ان کا مقصد تمہارا ان سے نکاح کرنا ہو، غیر مصافحین نہ کہ صرف شہوت پوری کرنا ہو، یعنی جب بھی کبھی نکاح کریں تو اس نیت سے کریں کہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی، نہ کہ اس لیے کہ میں اپنی ہوس یا اپنی کوئی چاہت پوری کروں گا جسمانی۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ خفیہ ان کے ساتھ تعلقات رکھو، یا نہ یہ جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کانسیپٹ ہے، قرآن اس کی بالکل تردید کرتا ہے کہ بالکل ان کے ساتھ خفیہ طور پہ آپ نے تعلقات نہیں رکھنے۔ ومن یکفر بالایمان، اور جس نے انکار کیا ایمان کا تو تحقیق اس نے اپنے عمل کو ضائع کر دیا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح جائز تھا، پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو دی گئی یہ کتاب، جیسے تورات اور انجیل جن کو دی گئی، وہ عورتیں حلال تھی۔ اور لیکن بعد میں جو ہے نا علماء فرماتے ہیں کہ اب ان سے نکاح جائز نہیں ہے، تو اب ایمان والی عورت ہی دیکھی جائے گی اور ایمان والا مرد ہی دیکھا جائے گا۔ جیسے باہر جا کے لوگ انگریزوں سے شادی کر لیتے ہیں یہ کہہ کے کہ وہ اہل کتاب ہے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، فتویٰ اس پہ موجود ہے کہ یہ اہل کتاب ہے ہی نہیں، یہ تو بالکل اپنی کتابوں کو بھی چھوڑ چکے ہیں۔ اگر اہل کتاب سے کرنا ہے تو وہ اہل کتاب اب ملتے نہیں، کیونکہ کتاب بھی نہیں ملتی، تو احکامات پر تو عمل چاہیے جائے کہ ان احکامات پر عمل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے، یہاں وضو کے فرائض بتائے جا رہے ہیں۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا دھو لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کہنیوں تک، تو چہرے کو دھونا ہے اور ہاتھوں کو دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے کوہنیوں تک، چہرے کو دھونا ہے، دو فرض ہو گیا۔ وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرنا ہے، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا ہے۔ تو یہ چار وضو کے فرائض ہے جسے قرآن پاک میں بیان کیا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، یعنی میاں بیوی کا تعلق ہو گیا اور تم نے غسل کرنا ہے، تو پھر تمہارے لیے ہے کہ اچھی طرح غسل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، اولا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تمہیں کوئی قضاء حاجت کر کے آیا، او لمستم النساء، یا بیوی سے ہم بستری کی ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ جنابت کا جو غسل ہوتا ہے نا میاں بیوی کے تعلق کے بعد، اس میں تین فرض ہوتے ہیں۔ کلی کرنا ضروری ہے، ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے، سارے بدن پہ پانی بہانا ضروری ہے۔ یہ فرائض ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں، رٹ لیں، کیونکہ اس غسل کے بعد اکثر خواتین اس غسل میں ناک میں پانی اور کلی نہیں کرتی، جو ایک جو ہے نا آپ یوں سمجھ لیں غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے ہم سب کو، کیونکہ ہمارے عبادات کا معیار ہوتا ہے ہماری طہارت پر، تو اگر یہ معاملات پتہ ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ، تو انسان اپنی عبادات کا اثر بھی دیکھے گا۔ تو جب پھر فرمایا اگر قضاء حاجت کر کے آئے ہو، بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کے آئے اور تمہیں پانی نہیں مل رہا، اور تم پھر تیمم کر سکتے ہو، لیکن تیمم سعیدن طیبہ، پاک مٹی سے کرنا ہے۔ اور تیمم ایسے نہیں ہے کہ آپ کو ساتھ والے گھر سے پانی مل سکتا ہے، آپ کے گھر میں موٹر میں پانی نہیں آ رہا یا ٹینکی میں پانی ختم ہو گیا تو آپ نے تیمم کر لیا۔ تیمم کے لیے دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کی شریعت نے ایک لمٹ مقرر کی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو پانی بالکل، آپ کا یہ یقین ہو کہ آپ کو آس پاس سے کہیں سے پانی نہیں ملے گا اور بڑا حرج لازم ہوگا آپ کو، اور دور تک پانی مفقود ہے، نظر نہیں آ رہا، اور یا آپ پانی تو آپ کے آس پاس بھی ہے لیکن آپ پانی پہ قادر نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، کوئی ایسی بیماری ہے استعمال کے نتیجے میں آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اور پاک مٹی سے تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ پاک مٹی اپنے ہاتھ سے لگانی ہے، لیکن پھر ہاتھ جھاڑ لینا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مٹی کو ملنا ہے ہاتھ پہ اور اپنا جسم اور اپنا چہرہ خراب کرنا، نہیں۔ فمسحوا بوجوہکم، مسح کرنا ہے اپنے چہرے پر، وہ مٹی جو آپ کے آپ نے ہاتھ پہ لگائی، اس کے بعد آپ کے ہاتھ جو ہیں اس کو آپ نے اپنے چہرے پہ ملنا ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں کا اس مٹی سے۔ تو یہ دو ضرب ہوتی ہیں۔ ما یرید اللہ، نہیں ارادہ کرتا اللہ، لیجعل علیکم کہ من حرج سے تم پہ کوئی تنگی کرے، ولکن یرید، لیکن ارادہ کرتا ہے یطہرکم کہ تمہیں پاک کرے۔ کہ دیکھو تیمم کر کے اللہ تم پہ کوئی سختی نہیں ڈال رہا ہے، اللہ نے تو اتنی آسانی کر دی، قربان جائے اللہ پر، کہ بھئی اگر تم غسل نہیں کر سکتے تو اب تم تیمم کر لو، پانی پہ قادر نہیں ہو، غسل نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، اور اللہ تو ارادہ کرتے ہیں تمہیں پاک کروانے کا، تاکہ پوری کر دے اپنی نعمت تم پر، لعلکم تشکرون، تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پہ کی، اور اس کے وعدے کو یاد کرو، الذی، وہ واثقکم بھی، جو اس نے تم سے لیا، اس کل تم، جب تم نے کہا تھا سمعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، فاتقوا اللہ، سو ڈرو اللہ سے، کیونکہ بے شک اللہ جاننے والا ہے بذات صدور، دلوں کے رازوں کو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ احکامات بیان کیے تیمم کے، اور فرمایا کہ اللہ تو تم پہ آسانی کا ارادہ کرتا ہے۔
پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سارے پابندی کے ساتھ قائم رہو، قائم رہنے والے ہو جو اللہ کے لیے گواہی دینے میں والے ہو جو انصاف کے ساتھ، یعنی گواہی میں بھی انصاف کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ کے ساتھ بھی پابندی کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنے معاملات درست کرنے والے ہو جاؤ۔ اور اگر کبھی گواہی کا موقع آئے تمہارے سامنے تو ولا یجرمنکم، نہ برانگیختہ کرے تمہیں شنآن قوم، کسی قوم کا بغض اعلیٰ اس بات پر اللہ تعدلو کہ تم انصاف، مخالف ایسا ہے جو تمہارا مخالف تم اسے اپنا دشمن سمجھتے ہو، یعنی یا کبھی تمہارے ساتھ ان کی کوئی انبن ایسی ہوگی کہ تمہارے دلوں میں ان کے خلاف کوئی کینہ ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو بھی، لیکن جب بات آئے نا انصاف کی، تو چاہے تمہارے سامنے اولاد کھڑی ہوئی ہے، انصاف کا معاملہ کرو۔ چاہے تمہارا سامنے کوئی ایسا تعلق ہے، ایسا رشتہ دار ہے جنہوں نے فلاں وقت میں تمہیں برا کیا، اور تمہارے اب اس ایسا موقع ہے کہ تمہاری گواہی پر اس کے ساتھ برا ہو سکتا ہے، تو صرف اپنا انتقام لینے کے لیے جھوٹی گواہی نہ دو، اعدلوا، عدل کرو، وہ اقرب للتقوی، یہ تمہیں تقوی کے قریب کرے گا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، اس کارروائیوں کی جو تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے۔ کس چیز کا وعدہ کیا؟ اللہ نے پہلے جستجو پیدا کی کہ دیکھو اللہ نے ایمان والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ کیا ہے؟ لہم مغفرہ، بخشش کا، واجر عظیم، بہت بڑے اجر کا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وکذبوا بآیاتنا، جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم، جو آگ والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد تو کرو۔ اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا، اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا، اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں مسلمان ملک میں پیدا کیا، ہم اپنی اذانوں کو سنتے ہیں، نمازوں میں کوئی پابندی نہیں، پردہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، اپنے دین اسلام کی شاعر پر چلتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی کراہت نہیں، کوئی ہم پہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا اس بارے میں۔ تو اللہ کی نعمتوں کو بھی تو یاد کرو۔ اور اذ ہم قوم، جب قصد کیا تھا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم، اس بات کا کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم، تو ان کے ہاتھ اللہ نے روک دیے، واتقوا اللہ، سو ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ، اور اللہ کی ذات پر ہی، فلیتوکل المؤمنون، پس چاہیے ایمان والوں کو کہ وہ اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کریں۔ تو یہاں مکہ مکرمہ میں ایک مقام تھا جس کا نام تھا خیف، اور وہاں ایک گھر تھا جہاں سارے لوگ مکہ مکرمہ والے اکٹھے ہوئے، مشورہ کیا کہ مسلمان روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں تو ان کے متعلق کچھ سوچنا چاہیے۔ تو سب لوگوں نے یہ عزم کیا کہ ان کا صفایا کر دیا جائے۔ جو جذباتی لوگ تھے نا، انہوں نے تو یہی قصد کیا، لیکن ان میں سے کچھ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا دیکھو اپنے ہی لوگوں کو قتل کریں گے تو ہماری اپنی ہی بربادی ہوگی یا بدنامی ہوگی، لہذا اس کا حل یہ ہے کہ اس معاملے کو چھوڑ دو۔ ہاں یہ کر لو کہ ان سے معاشی بائیکاٹ کر لو، ان کو اپنی لڑکیاں نہ دو، ان کے ساتھ تجارت معاملات نہ کرو، ان کو جو ہے ان کا جینا مشکل کر دو، قتل نہ کرو۔ تو اللہ نے فرمایا ہماری نعمت تھی یہ کہ ہم نے آپ پر سے ان سازشوں کو جو آپ کے خلاف ہو رہی تھی، ہم نے ان سازشوں کو آپ کے خلاف نہیں ہونے دیا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاق بنی اسرائیل سے ایک وعدہ، کیا وعدہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَعَثْنَا مِنْهُ، مقرر کیا ہم نے ان میں اثنی عشر نقیبہ، 12 لیڈر، اور وقال اللہ انی معکم، اور فرمایا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے، تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکوٰۃ، تم زکوٰۃ دو گے، وآمنتم برسولی، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے نا، وزرتمہم، اور تم ان کی تعظیم کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور قرض دیتے رہو گے تم اللہ کو، قرضاً حسنا، اچھا قرض۔ تم نے صرف یہ کرنا ہے، ایمان لانا ہے اللہ پر، رسولوں پر، اور ان کی تعظیم کرنی ہے، اللہ کو قرض دیتے رہنا ہے، قرض حسنہ، قرض حسنہ کا مطلب ہوتا ہے کسی غریب کی مدد کر دینی، اس نیت سے کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا۔ تم نے صرف یہ کرنا ہے، اہل کتاب، میں کیا کر دوں گا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ، تمہارے سارے گناہ مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، تمہیں میں جنت باغات میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ لیکن جو انکار کرے گا بعد ذالک، اس وعدے کے بعد بھی تم میں سے، فقط ضل، تو وہ تحقیق گمراہ ہو جائے گا، سبیل، سیدھے راستے سے۔ فبما نقضہم، تو انہوں نے توڑ دیا، میثاقہم، اپنے وعدے کو، لعناہم، ہم نے پھر ان پر لعنت کی، ہم نے لعنت کی، وجہ قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ پتہ چلا اللہ کی لعنت کے نتیجے میں دلوں میں سختی آتی ہے، یعنی جب انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔
دلوں کی سختی جب آ جاتی ہے دلوں میں، تو سمجھ لیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے شاید ہم سے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا نا 12 لیڈر، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، تو 12 خاندان بنے تھے، تو اللہ نے ان 12 خاندانوں سے وعدہ لیا تھا۔ تو فرمایا تو ہم نے اپنے لعنت کے نتیجے میں کیا کیا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یحرفون الکلیم، تحریف کرتے تھے وہ کلمات کو اس کی جگہوں سے، یعنی تورات کو بدل دیتے تھے۔ ونسوا حظا، بھلا دیا انہوں نے تورات کا بہت سارا حصہ، مما ذکروا بھی، جس کی نصیحت کی گئی تھی۔ کہا گیا تھا کہ بھئی ان کے معاملہ، یہ جو تورات کے احکامات ہیں ان کی یاد دہانی کرو، لوگوں کو بتاؤ، چھپاؤ نہیں، عمل کرو، لیکن انہوں نے اس کو بدل دیا۔ تو ہم نے کیا کیا، ولا تزالوا، ہمیشہ وہ مطلع ہوتے رہتے ہیں، اور اے نبی آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے، الا خائنۃ منہم، ان کی کسی نہ کسی خیانت پر، قیامت تک یہودی خیانتی کریں گے، وعدے کریں گے توڑیں گے، اور اپنی باتیں کریں گے، باتوں سے پھر جائیں گے، اپنی کتاب کے خلاف کریں گے قیامت تک۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے ہمیشہ آپ ان سے مطلع ہوتے رہیں گے، یعنی ہمیشہ آپ کو ان کی نئی نئی جو ہے نا آپ کے خلاف یہ ایسے پروپیگنڈا کریں گے، نئی نئی تقریب آپ کے خلاف جو ہے نا وہ ترتیب طے کیا کریں گے، یہ آپ کو چیزیں پتہ چلتی رہیں گی۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، فاعفو عنہم، آپ انہیں معاف کر دیں، وصفح، درگزر کریں، کیونکہ بے شک اللہ تو یحب المحسنین، درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی آئے روز آپ کو ان کی طرف سے ایسے پروپیگنڈا کا پتہ چلے گا کہ انہوں نے اس دفعہ آپ کے ساتھ یہ خیانت کی، اس دفعہ یہ کی، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان سے درگزر کرنا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، پیچھے یہودیوں سے عہد تھا نا 12 قبیلوں سے، اب فرمایا ہے اللہ نے ہم نے یہودیوں سے بھی عہد لیا تھا، فنسوا حظا، وہ بھی انہوں نے بھی بھلا دیا، مما ذکروا بھی، جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، جیسے یہودیوں نے، تو ہم نے ان کو بھی، ہم نے ان کے درمیان بھی بھڑکا دیا عداوت، بغض، کینہ، حسد قیامت تک، یعنی یہ عیسائیوں کے بھی آگے کی قبیلے بن گئے، عیسائیوں کے بھی آگے بہت سارے گروہ بن گئے، کیونکہ انہوں نے اس نصیحت کو جنہیں کیا گیا تھا انہوں نے اس کو بھلا دیا، تو ہم نے عذاب کے طور پہ ان کے اپنوں میں ہی لڑائیاں ڈلوائی، کینہ اور بغض بڑھ گیا، وسوف ینبئہم اللہ، اللہ ان کو قیامت کے دن خبریں دے گا، بما کانوا یصنعون، ان کارروائیوں کی جو وہ کرتے تھے۔ اے اہل کتاب کا جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، یعنی یہودیوں نصرانیوں تم نے جو کیا سو کیا، یہ اس وقت کے جو یہود و نصارہ تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس وقت کے یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے والے یہود و نصارہ کی خبریں دے کے بیان کیا کرتے کہ تم ایسا نہ کرو، اس لیے کہا کہ اے یہود و نصارہ، اے اہل کتاب، اب ہمارا نبی آ گیا، یبین لکم، جو تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، کثیرن، بہت ساری چیزیں، مما کنتم تخفون، جن چیزوں کو تم بتاتے نہیں ہو، جن چیزوں کو تم چھپاتے ہو، کہ ہمارے بڑوں نے تو ایسی حماقتیں کی، ہم کیوں دوسروں کو بتائیں، تو ہمارے نبی تمہیں بتا رہے ہیں، من الکتاب، کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، اور بہت ساری ایسی باتیں جنہیں تو وہ بتاتے بھی نہیں ہیں، درگزر کرتے ہیں، اگر جاءکم من اللہ، پس تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور، قرآن، کتاب مبین، اور واضح روشن کتاب، اور یہ ایسی کتاب ہے یہدی بہ اللہ، جو ہدایت دیتا ہے اللہ اس کے ذریعے، من اتبع، جس نے اس کی پیروی کی، رضوانہ، اس کی رضا کی، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف، تو ویخرجہم، وہ ان کو اللہ نکال دے گا اندھیروں سے روشنیوں کی طرف اپنے حکم سے، ویہدیم، اور اللہ ان کو چلائے گا الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو جو سو ہوا پہلے ہوا سو ہوا، اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ مت چلو، ان کی صداؤں کو یاد کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دو، اور تم سدھر جاؤ، اور اپنے بعد والوں کو سدھرنے کا موقع دو، لیکن اس کا ذریعہ یہ ہے قرآن پر ایمان لاؤ، اور اب یہ جو رسول تمہارے درمیان موجود ہیں ان کے اوپر ایمان لاؤ۔ لیکن قد کفر الذین، البتہ تحقیق کافر ہیں وہ لوگ، قالو، جو کہتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہے، واضح فرمایا اللہ نے کافر ہیں، یعنی جو عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں وہ کیا ہے، کافر ہے، میں نہیں کہہ رہی، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، قل فمن یملک، آپ بھی کہہ دیجئے، بس کون مالک ہے، من اللہ، اللہ کے سامنے، شیئن، کسی چیز کا، ان اراد، اگر ارادہ کرے اللہ، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ مسیح ابن مریم کو بھی ہلاک کر دے، وہ امہ، اور ان کی والدہ کو بھی، یعنی تم تو انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اگر اللہ ان کو ہلاک کرنے آئے تو خالق اللہ ہے نا، کوئی بچا سکتا ہے انہیں، ومن فی الارض جمیعا، اور جو زمین میں ہے سب کے سب کو بھی اگر اللہ ہلاک کر دے تو اللہ تو کر سکتا ہے، کیونکہ ساری سلطنت آسمان اور زمینوں کی اور جو اس کے درمیان ہے سب اللہ کی، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہودی کہتے ہیں اور نصارہ عیسائیوں نے کہا، یہودیوں نے کہا، نحن ابناء اللہ، کہ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے ہمارے اندر 4000 انبیاء بھیجے، اللہ نے ہمیں تورات زبور انجیل دی،
اللہ نے ہم پہ اتنی نعمتیں دی. اللہ نے کہا رب العالمین میں نے تمہیں سارے یعنی دونوں جہانوں میں تمہیں فضیلتیں دی. تو ہم تو اللہ کے بڑے خاص ہیں وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں. اے نبی آپ انہیں کہہ دیجیے اگر ایسا ہے تو يعذبكم، بس تمہیں کیوں سزا دیتا ہے اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. بل انتم بشر، ایسی بات نہیں ہے، تم بھی ایک بشری ہو. ممن خلق، اللہ کی مخلوق میں سے. یغفر لمن یشاء، جسے چاہے گا وہ بخشے گا، ویعذب من یشاء، جسے چاہے گا وہ عذاب دے گا. اسی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کے جاؤ گے. پھر فرمایا اہل کتاب کا جاءکم، تحقیق آ گئے تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم، تمہیں بیان کرتے ہیں، علی فترۃ من الرسول، رسولوں کے وقفے کے بعد آئے ہیں. حضرت عیسیٰ اور نبی علیہ السلام کے درمیان 571 ایئرس کا فرق تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 571 سالوں کے بعد آئے تھے. حضرت عیسیٰ سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں، ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور نبی علیہ السلام اور ان کے درمیان تقریباً 571 سالوں کا فرق ہے. اور ہر نبی کے درمیان دوسرے نبی کے آنے تک فرق ہوتا ہے، یعنی فوراً ایک نبی کے بعد دوسرا نبی نہیں آتے. تو اس زمانے کو کہتے ہیں زمانہ فترت. تو فرمایا رسولوں کے وقفے کے بعد اب یہ نبی آئے ہیں، اور تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر خوشخبریاں سنانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی نذیر یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا. تمہارے پاس آ گیا نا بشیر، اللہ کی خوشخبریاں سنانے والا. تمہارے پاس آ گیا نا نذیر، ڈرانے والا. اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی حشر کے دن کوئی یہ نہ کہ میں اور آپ بھی نہیں کہہ سکتے یعنی ہم کیا ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا. اللہ نے کہنا تمہارے درمیان قرآن موجود تھا، قرآن میں ساری زمانوں کی واقعات تھے، پہلی قوموں کے واقعات تھے، اور قرآن میں تمہارے پاس ہر چیز واضح تھی، تمہارے نبی کی احادیث تھی، کتابیں تھی. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہمیں تو کسی نے ڈرایا نہیں. اور العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علماء. تمہارے پاس علماء بھی آتے تھے، اور علماء بھی آ کر تمہیں احکام خداوند بتاتے تھے. تو اب پھر بھی تم اگر یہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی بڑا نہیں آیا، تو یہ کوئی حجت نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے جو ہم اللہ کے حضور پیش کریں. باجی آواز نہیں آ رہی. عفواً، معذرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ موسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی، اپنی قوم سے، اے میری قوم نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی. جب بنائے اس نے تمہارے اندر پیغمبر. میں نے آپ کو بتایا نا بنی اسرائیل میں یہودیوں میں 4000 نبی آئے تھے. وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، بنایا اس نے تمہیں بادشاہ. اور نبیوں میں بھی حضرت داؤد، حضرت سلیمان، ان کی بادشاہت بھی بڑی عمدہ بادشاہت تھی. اللہ فرمانے ان میں ہم نے نبیوں میں بھی تمہارے اندر بادشاہ بھی بھیجے، اور تمہیں بھی بادشاہت دی، اور تمہیں دی وہ نعمتیں من العالمین جو سارے جہانوں میں سے کسی کو نہیں ملی. تو اے قوم یعنی حضرت موسیٰ نے کہا میری قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، وہ زمین میں داخل ہو جو پاکیزہ زمین ہے، یعنی شام. کتب اللہ لکم، اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے. ولا ترتدوا، اور نہ پھرو تم علی ادبارکم، اپنی پیٹھ پیچھے، یعنی اپنی پیٹھ دکھا کے مت جاؤ. فتن قلیبو، اگر تم چلے جاؤ گے پیٹ پھیر کے خاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. تو انہوں نے کہا موسیٰ ان فیہا قومن، کہ شام میں ہم جائیں. شام میں تو عمالقہ قوم ہے، اور عمالقہ قوم تو جو ہے نا بڑی جبارین، بڑی زبردست ہے. وَإِنَّا لَنَدْخُلُهَا، ہم تو ادھر نہیں جائیں گے. حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ عمالقہ قوم خود ہی نکل آئے. فَيَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ خود ہی نکل آئے گی. فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم چلے جائیں گے. ایسا ہوتا ہے. عمالقہ قوم پہلے سے وہاں سیٹل تھی. تم نے جانا تھا، لڑنا تھا، جہاد کرنا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہونا تھا کہ انہوں نے جناب جو ہے نا تم نے انہیں جا کر جہاد کر کے فتح حاصل کرنی تھی. اور آگے دیکھیے گا اتنی خوبصورت بات ہے کہ تم نے صرف وہاں داخل ہونا ہے، فتح اللہ دیں گے. لیکن قوم مالکہ سے یہ اتنے بزدل تھے، انہوں نے کہا ہم نے نہیں جانا، اور بلکہ انہوں نے نبی کی بھی توہین کی. حضرت موسیٰ کو کہا آپ جائیں، آپ کا رب جائے، جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے.
تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال رجلان، کہا دو شخصوں نے، یہاں مراد حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یوحنا ہے، انہوں نے کہا من الذین یخافون، ان لوگوں کو جو ڈر رہے تھے، نہیں جا رہے تھے قوم مالکہ میں، کہا انعم اللہ علیہما، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نے پھر ان دونوں پہ انعام کر دیا، یعنی یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا پر، کہ ان دونوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، کہ اپنے دشمن پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، فاذا دخلتموہ، پس جب تم اس دروازے سے داخل ہوگے نا، فإنکم غالبون، تم غالب آ جاؤ گے، صرف داخل ہونا ہے، کیونکہ ان 12 لوگوں کو بھیجا تھا حضرت یونس، حضرت 14 لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کہ دیکھ کر آؤ امال کا قوم ہے ایسی، یہ قوم اتنا ڈر کیوں رہا ہے ہمارے، تو تم لوگ دیکھ کر آ جاؤ اور آ کے صرف مجھے بتانا ہے۔ تو 12 لوگ تھے، معذرت 14 نہیں تھے، تو دو نے حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا نے آ کر کہا کہ انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ ہمیں غالب کرے گا، خیر ہوگی، اس لیے جب اللہ کا حکم آ گیا تو ہمیں چلے جانا چاہیے، لیکن وہ جو 10 تھے نا سرکش تھے، انہوں نے آ کے تو قوم میں شور مچا دیا اور کہنا شروع کر دیا اللہ اللہ توبہ توبہ، وہ تو قوم ہمیں وہاں رہنے نہیں دے گی، اور وہ قوم تو بہت بہادر ہے، اس نبی کو کیا ہو گیا یہ ہمیں ایسی باتیں کہے۔ قالوا یا موسیٰ، کہا ان لوگوں نے اے موسیٰ انا لن ندخلوها، ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے، آمدن کبھی بھی، ما دعموا فیہا، جب تک کہ امال کا قوم وہاں ہے، فاذهب انت، آپ جائیں، اور ربک، آپ کا رب جائے، فقاتلا، دونوں جا کے لڑو، انہا ہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال ربی انی لا املک، یہاں آ کر ہار گئے حضرت موسیٰ، انہوں نے کہا یا رب، اے میرے رب، میں نہیں مالک، الا نفسی، مگر اپنی جان کا، وقی، اور میرے ساتھی میرا بھائی ہارون ہے، ففرق بیننا، یہ ظالم قوم ہے، یہ بیوقوف قوم ہے، ہمارے درمیان جدائی کر دیجیے، وبین القوم الفاسقین، اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ قال فإنها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس وہ تحقیق، وہ ارض مقدسہ، محرمۃ علیہم، حرام کر دی گئی ان پر، 40 سنہ، 40 سال، وادی طے میں تھے یہ، اور وادی طے میں ہی بھٹکتے رہے، اور اللہ نے وادی طے میں 40 سال ان کا بھٹکتے رہے، اللہ نے ان کے لیے حرام کر دیا یہاں سے نکلنا، یہ تیہون فی الارض، یہ حیران پھرتے تھے وہ زمین میں، فلا تأسف، بس نہ آپ افسوس کیجیے ایسی قوم پر جو ہے ہی نافرمان، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ کو کہا آپ نافرمان قوم پہ پریشان ہو رہے ہیں، یہ تو نافرمان ہے، اور ایسا ان پر اس قوم میں یوں کہہ لیں کہ اس جگہ پہ ہی حضرت موسیٰ کا بھی پھر انتقال ہوا، حضرت ہارون کا بھی ہوا، یہی ان کی قبریں بنی وادی طے میں، لیکن 40 سال تک بھی اللہ کی ناراضگی میں رہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، ان پر منو سلوا بھی آتا تھا، ان کے اوپر جو ہے وہ سایہ بھی ہو گیا، ان کے لیے 12 چشمے بھی پھوٹ پڑے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام تھا کہ اللہ کی ناراضگی کے باوجود ایسی ایسی اللہ کی طرف سے انہیں راحتیں دی گئی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور اے نبی آپ پڑھ کے سنائیے ان کو، نبا ابنی آدم، آدم کے دو بیٹوں کی خبر، بالحق کی، جو بالکل سچی بات تھی۔ آدم کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قابیل، ایک کا نام تھا حابیل، اور قابیل کے ساتھ ایک بیٹی بہن پیدا ہوئی، اور حابیل کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی، کیونکہ حضرت آدم کی اولاد جب ہوئی، ذریت تو ڈبل ڈبل ہوتی تھی، لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی، تو جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، پھر جو لڑکی پیدا ہوتے تھے وہ آپس میں بہن بھائی، تو کراس شیپ میں ان کا نکاح ہوتا تھا، یعنی جو قابیل پیدا ہوئے تھے تو ان کا نکاح ہوگا حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی، اور جو حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح ہوگا جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، تو جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ ان کی بہن تھی، لیکن وہ خوبصورت تھی، تو قابیل نے کہا میں اس سے نکاح کروں گا، حابیل کی اس سے نکاح ہونا تھا، یعنی شادی ہونی تھی، تو حضرت آدم نبی تھے، انہوں نے کہا یہ کیسی حماقت والی باتیں کر رہا ہے کہ قابیل کا نکاح، یعنی قابیل کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن وہ خوبصورت تھی، آپ دیکھیں زمین پر جو سب سے پہلے فتنہ ہوا وہ عورت کی وجہ سے ہوا، تو قابیل نے کہا نہیں جی میں اس سے نکاح کروں گا، تو اس کی صورت یہ رکھی گئی کہ چلو تم لوگ اپنی قربانی لاؤ، اس وقت میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے راستے میں کوئی چیز دی جاتی تھی، اور اللہ کے راستے میں وہ چیز قبول کیسی ہوئی ہے، آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی، یہ دلیل ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ چیز قبول ہے، تو انہوں نے کیا کہا فتقبلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قربا، جب دونوں نے قربانی کی، فقربانا، قربانی، فتقبلا، قبول کر لیا گیا، من احدہما، ان میں ایک کی طرف سے، ولم یتقبل، نہیں قبول کیا گیا، من الاخر، دوسرے کی طرف سے، جس کی طرف سے قبول نہیں کیا گیا، قال، اس نے کہا لأقتلنک، میں ضرور تمہیں قتل کروں گا، قابیل نے حابیل کو کہا، قال، تو حابیل نے کہا انما يتقبل اللہ، اللہ تو قبول کرتے ہیں من المتقین، پرہیزگاروں سے، لئن بسطت، دیکھو بھائی اگر تم الیہ یدک، میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے، لتقتلنی، کہ مجھے قتل کر دو نا، ما انا بباسط، تو میں ایسا نہیں کروں گا، یدیا الیک، کہ تمہاری طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤں، لاقتلک، کہ تمہیں قتل کر دوں، انی اخاف اللہ، کیونکہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، انی اريد، بے شک میں تو بس یہ چاہتا ہوں، ان تبوء، یہ کہ تم لوٹو بھی اسمی، میرا گناہ بھی لے کر، وہ اسمک، اپنا بھی، فتکون من اصحاب النار، اور تم دوزخ والوں میں سے ہو جاؤ گے، وذالک جزاء الظالمین، اور دوزخ ہی بدلہ ہوتا ہے ظالموں کا، فطوعت له نفسه، پس آمادہ کیا اس کو اس کے نفس نے، یعنی نفس غالب آ گیا، یہاں اللہ نے شیطان نہیں کہا، کیا کہا ہے، نفس نے غالب کیا، قتل اخی، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا،
اور فاصبح من الخاسرین، اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ نے غرابا ایک کوا یبحث فی الارض، جو کھریدتا تھا زمین کو. یعنی جب قتل کر دیا تو سمجھ نہیں آئی لاش کو ٹھکانے کہاں لگاؤں اپنے بھائی کی، تو سوچنے لگا کیا کروں. اتنے میں اللہ نے ایک کوا بھیجا، اور کوے دو کوے تھے جن کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی. ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا. جب ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا تو اس جس کوے نے مارا اس نے کیا کیا، اس نے اپنی چونچ سے زمین کو خریدا، اس میں اس کوے کی لاش کو ڈالا، اوپر سے مٹی ڈال دی. اچھا یہ طریقہ دیکھا اس نے کہا یہ تو بڑا کام کا کام کیا اس نے، کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایک کوّا ہی مجھے سکھا گیا وہ عمل. اس نے کہا بھی ہاں، اللہ نے جب بھیجا وہ خرید رہا تھا زمین کو، لیے رہا ہوں تاکہ اس کو دکھائے کئی فیواری سوءت اخی، کہ کیسے چھپائے وہ اپنے بھائی کی لاش کو. قالا، اس نے کہا یا ویلتا، ہائے افسوس، عجزت، میں عاجز ہو گیا، نکون مثل هذا الغراب، اس سے کہ میں اس کوے کی طرح ہی ہو جاؤں. فاواری سوءت اخی، سو اس نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیا. اصبح من النادمین، اور صبح وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا. من اجل ذالک، اس وجہ سے کتبنا، ہم نے لکھ دیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بے شک ان کی شان ہے، من قتل نفس بغیر نفس، جس نے بھی کسی نفس کو بغیر کسی وجہ سے ناحق قتل کیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کی نیت سے قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے قتل انسانیت کر دیا. اب قیامت تک جو بھی قتل کرے گا کسی کو، قابیل کو گناہ ملے گا، کیونکہ قتل کی سنت اس نے جاری کی. اللہ اکبر. سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ. لیکن ومن احیا، اور جو زندہ رکھے گا ایک جان کو، فکأنما احیا الناس جميعا، گویا کہ اس خلقت کو زندہ کرتا ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، تحقیق آئے ان کے پاس، رسولنا اپنے پیغمبر، بالبینات، واضح دلیلیں لے کر، ثم ان کثیرا منہم، پھر بے شک ان میں بہت سے تھے، بعد ذلك، اس کے بعد، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، جو اسراف کرنے والے تھے. انما جزاء الذین، پختہ بات ہے سزا ان لوگوں کی، یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں لڑتے ہیں، ویسعون فی الارض، اور کوشش کرتے ہیں زمین میں، فساد کی. تو یہاں بتایا گیا جو ڈاکو ہوتے ہیں، جو ڈکیتی کرتے ہیں، یعنی راہزن ہوتے ہیں، راستوں میں بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے مال لوٹتے ہیں. تو فرمایا ان یقتلوا، یہ کہ ان کو قتل کیا جائے. یعنی قتل اگر انہوں نے کیا، مال لوٹا نہیں، لیکن جو مثال کے طور پہ کوئی گاڑی پہ آ رہے ہیں اور یہ راستے میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، دھات لگا کر، انہوں نے گھات لگا کے انہوں نے کیا کیا، جیسے ہی گاڑی والے آئے ان پہ فائرنگ چلا دی، لیکن وہ کسی طریقے سے نکل گیا، لیکن ان کا ایک آدھ بندہ مر گیا، تو انہوں نے ان کے بندے کو قتل کیا. تو ایسے جو ہے نا راہزنوں کی سزا کیا ہے، یقتلوا، ان کو قتل کیا جائے گا. نمبر 2، یصلبوا، یا انہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا. یہ تب ہے جب انہوں نے مال بھی لوٹ لیا، فائرنگ بھی کر دی، بندہ بھی مار دیا، مال بھی لے گیا، تو انہیں قتل کیا جائے گا اور پھر سولی پہ بھی لٹکایا جائے گا. تیسری بات ہے کہ مال لیا، مال لیا نہ، بندہ نہیں مارا، صرف مال لیا، تو تقطع، تو ہاتھ کاٹے جائیں گے ان کے، کیونکہ چوری ہے. ایدیہم وارجلہم من خلاف، یعنی ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سم سے، دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں. اور یا ینفوا من الارض، یا ان کو دور کر دیا جائے گا زمین سے. یعنی نہ مال لیا نہ جان گئی، کوشش تو کی نا، تو نہ مال لیا نہ جان لی، لیکن انہوں نے کوشش کی، اس لیے اب انہیں زمین سے نکال دیا جائے گا تاکہ دوبارہ کبھی اس طرح کی جرت نہ کریں. ذالک لهم الخزي فی الدنیا، یہ رسوائی ہے ان کے لیے دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ، ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے. الا الذین تابوا، مگر جو توبہ کر لیتا ہے، من قبل ان تقدروا علیہ، اس سے پہلے کہ تم پر قدرت پائے، فاعلموا، تو جان لو، اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت پاؤ تو جان لو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور تمہیں نہیں پتا چلا، یعنی اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت پاؤ، یعنی انہوں نے ڈاکہ ڈالا مگر گرفتار ہونے سے پہلے پہلے سچی توبہ کر لی، تو اللہ کا حق معاف ہو جائے گا اور ان کو سزا نہیں دی جائے گی. البتہ بندے کا حق معاف نہیں ہوگا، جو کچھ چھینا ہے وہ واپس کرنا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے جو لوگوں ایمان لاتے ہو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے پاس سے وسیلہ تلاش کرو. یعنی اللہ کے پاس وسیلے کے ذریعے دعا کر سکتے ہو، یعنی اللہ کا تقرب حاصل کرو، نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ، صدقہ اور خیرات کے ساتھ، جو بھی نیکی سے کام کرو، اللہ کے سے اس کا تقرب حاصل کرو. نیک لوگوں کے ساتھ محبت بھی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ، ان کا وسیلہ دے کر بھی دعا کرو تو اللہ قبول فرماتے ہیں. وجاہدوا فی سبیل، جہاد کرو اللہ کے راستے میں تاکہ تم فلاح پا رہے ہو. تو پتہ چلا فلاح پانے کا ذریعہ کیا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لو ان لہم، اگر ہو ان کے لیے جو کچھ بھی زمین میں سارا کا سارا، ومثلہ معہ، اور اس جیسا اور بھی مل جائے، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑوا لیں، من عذاب یوم القیامت، من یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل لہم، تو ان سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی سارا کچھ دے کے ان کی نیت یہ ہو کہ ہم زمین میں جتنی زمین ہے اس میں اتنا سونا بھرا ہوا ہو وہ دے دیں، اور اس کی مثل اور بھی دے دیں، اور قیامت کے دن یہ کہیں کہ ہمیں صرف عذاب سے بچا لیں. اللہ فرمائے ما تقبل لهم، ما تقبل منهم، یہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، یخرجوا من النار، کہ وہ نکل آئیں گے، کہ اس سے کہ نکلیں وہ آگ سے، وما هم بخارجین منها، یعنی قیامت کے دن وہ ارادہ کریں گے کہ وہ جہنم کی آگ سے نکلیں، اور وہ نہیں ہوں گی جہنم کی آگ سے نکلنے والے. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے وہاں دائمی عذاب ہوگا.
والسارق اور چور مرد، والسارقۃ اور چور عورت، فاقطعوا ایدیہما دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جزاء یہ سزا ہے بما کسبا اس کی جو انہوں نے حرکت کی، نکال من اللہ اور عبرت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لیکن فمن تابا جو چور و چورنی اگر توبہ کر لیں من بعد ظلمی ہی اپنے ظلم کے بعد، وصلح اور اپنی اصلاح کر لیں، تو فإن اللہ بے شک اللہ یتوب علیہم ان کی توبہ قبول کرے گا، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بھی بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ تو اگر توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ تو چور کی اور چورنی کی یعنی چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورتیں، ان کی سزا شریعت اسلامی نے مقرر کی ہے، اور وہ کیا مقرر کی ہوئی ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اگر ان شریعت کی اصولوں پر ہم پابندی کر لیں اور سزائیں ملنا شروع ہو جائیں تو یقین کریں یہ جو زمانے میں اتنے سارے فتنے ہو رہے ہیں نا اور اتنے سارے مسئلے ہو رہے ہیں یہ نہ ہو، کیونکہ ہر چور کو پتا ہوگا ہاتھ کٹیں گے تو وہ پھر چوری نہیں کرے گا، تو اور جب زانی کو پتا ہوگا کہ زنا کی سزا کوڑے پڑیں گے وہ پھر زنا نہیں کرے گا۔ تو یہ ہم اگر اسلامی قوانین پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اللہ نے جو ہمیں ایک قوانین بتائے ہیں اگر اس پہ عمل کرتے ہیں تو دنیا میں کیا پوری ہمارے ایٹ لیسٹ ہمارے ملک پاکستان میں بھی اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو ملک پاکستان میں امن ہو جائے اور اس طرح کے بڑے بڑے گناہ نہ ہوں۔ علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں، اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی آپ غم نہ کریں ان کافروں کی باتوں سے، یسارعون فی الکفر جو کفر میں ہی بڑھے جا رہے ہیں اور جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اپنے منہوں سے لیکن ولم تؤمن قلوبہم ایمان داخل نہیں ہوا ان کے دلوں میں، اور ومن الذین ہادوا لوگوں میں سے جو یہودی ہیں سماعون للکذب سنتے ہیں وہ جھوٹ کو، سماعون لقوم آخرین اور سنتے ہیں وہ دوسری قوموں کے لیے، لم یاتوک وہ قوم آپ کے پاس نہیں آئی، یحرفون الکلم بدل دیتے ہیں وہ کلمات کو من بعد مواضعہ اپنی جگہ پر بیٹھنے کے بعد، یعنی یہ یہودی جو ہے نا تورات کو بدل دیتے ہیں، یقولون کہتے ہیں ان اوتی تم ہذا اگر تمہیں دی گئی یہ چیز فخذوہ پس اس کو لے لینا، و ان لم تؤتوہ اگر تمہیں وہ چیز نہ دی گئی فاحذروہ تو بچتے رہنا۔ ومن یرید اللہ اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں فتنتہ ان کو فتنے میں ڈالنے کا، فلن تملک لہ بس ہرگز آپ ان کے مالک نہیں ہیں، من اللہ شیء اللہ کے سامنے کچھ بھی، یعنی یہودیوں کے مزاج پر یہودیوں کے اوپر آپ مالک نہیں اللہ مالک ہیں، اور وہ لوگ لم یرید اللہ اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ کرتا ان یطہر کو انہیں ان کی کفر سے پاک کرے، قلوبہم ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا خزی ایسے لوگوں کے لیے رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہ عبداللہ بن سوریہ ایک یہودی تھا، اس کے متعلق بیان فرمایا گیا کہ یہ اپنی جگہوں سے کلاموں کو یعنی اپنی قرآن کو بھی بدلتے ہیں اور اپنی کتابوں کو بھی بدلتے ہیں، سو آپ ان سے بچیں، ان کے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں اور اللہ کے قبضے میں ہے ان کے دل۔ سماعون وہ سننے والے ہیں للکذب جھوٹ کو، اکالون للسحت کھاتے ہیں حرام، فَإِن جاءوك پس اگر وہ آپ کے پاس آئے فاحکم بینہم تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، او عارض عنہم یا ان کے درمیان فیصلہ نہ کریں، یعنی آپ کو اختیار ہے کہ اپنی زندگی کا کوئی بھی آپ کے پاس اگر واقعہ لے کر آتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، اگر آپ چاہیں تو فیصلہ کریں، نہ چاہیں دل نہ ہو تو نہ کریں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو آپ کا نقصان کوئی نہیں کر سکتے، وَإِنْ حَكَمْتَ لیکن اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ تو فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا ہے، اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اور یہ آپ کو ثالث تسلیم کیسے کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس تو تورات ہے، فیہا حکم اللہ اس میں اللہ کے احکام موجود ہے، لیکن وہ روگردانی کرتے ہیں من بعد ذلک اس کے بعد بھی، وما اولئک بالمؤمنین اور نہیں ہے یہ لوگ تورات پر ایمان لانے والے۔ مدینہ طیبہ میں ایک انصاری اپنی بیوی اور 8 سالہ بچی کے ہمراہ اپنے باغ کے کام کر رہے تھے کہ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم ماں بیٹی جاؤ اور کھانے کا انتظام کرو تاکہ میرے آنے سے پہلے کھانا تیار ہو۔ ماں بیٹی جب گھر پہنچے دیکھا پانی نہیں ہے، قریب کنواں تھا جس سے عام لوگ پانی بھرتے ہیں، اس نے بیٹی کو برتن دیا کنویں پہ جا اور اس میں سے پانی بھر کر لا، پانی لاؤ تاکہ روٹی کا انتظام ہو۔ اس وقت کنویں پر ایک یہودی کے سوا کوئی آدمی نہیں تھا، بچی کے گلے میں ایک قیمتی موتیوں کا ہار تھا، یہودی کی نیت بری ہوئی، اس نے ہار چھیننے کی کوشش کی، بچی نے مزاحمت کی مگر وہ نوجوان تھا، یہ بچی تھی، کیا تقابل ہے، اس نے ہار چھین لیا، بچی نے کہا میں آپ کو جانتی ہوں اور آپ کے نام سے بھی واقف ہوں، اپنے والد کو بتاؤں گی، فلاں یہودی نے کہ میرا مال جو ہے یا ہار مجھ سے لیا ہے۔ یہودی نے اپنا جرم چھپانے کے لیے بچی کو پکڑا، ایک پتھر پر سر رکھ کر اوپر سے دوسرا پتھر مارا اور یہ سمجھ کر کہ مر گئی ہے وہاں سے بھاگ گیا۔ ادھر ماں کو فکر ہوئی کہ کافی دیر ہو گئی بچی ابھی تک پانی لے کر نہیں آئی، اس نے پڑوسن کو بلایا، بچی کو پانی لینے کے لیے بھیجا تھا واپس نہیں آئی، اس کی خبر لینے کے لیے جاتی ہوں، میرے گھر کا خیال رکھنا۔ جب وہاں پہنچی دیکھا بچی تڑپ رہی ہے، شور مچانے لوگ اکٹھے ہوئے، بچی سے پوچھا، بچی نے کہا فلاں نے مارا ہے،
وہ سر ہلا دیتی تھی، بول نہیں سکتی تھی. اسے جب کہتے فلاں نے مارا فلاں نے مارا، مختلف نام لیے، جب اس کا نام لیا اس آدمی کا تو اس نے سر ہلایا. بچی تو بیچاری تڑپ تڑپ کی فوت ہو گئی. اس یہودی کو بلا کر پوچھا گیا کہ اس بچی کو تم نے مارا ہے؟ اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اگر انکار کر بھی جاتا تو کون ہے وہاں گواہ موجود، لیکن اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا. چنانچہ اس کو اسی طرح سر کچل کے مار دیا گیا. تو سنساری کا فیصلہ ہوا کہ قتل کی سزا قتل ہے، اور یہاں جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی وہی کیا گیا. تو یہاں اس کی طرف اشارہ تھا کہ بہت سارے معاملات میں آپ سے حکم لیتے ہیں، یعنی آپ کو فیصلہ، آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں. سو جب آپ فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے گا ان کے درمیان. انا انزلنا التورات، بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے. یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے ہیں اس تورات کے ذریعے بہت سارے نبی. الذین اسلموا، جو فرمانبردار تھے، للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی تھے. یعنی حضرت موسیٰ پہ تو تورات نازل ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ کا جب انتقال ہو گیا تو بہت سارے نبی بعد میں آئے تو وہ تورات کے مطابق ہی فیصلہ کرتے تھے. والربانیون، اور ان کے جو عالم تھے وہ بھی تورات کے ذریعے ہی فیصلہ کرتے تھے. والاحبار، یعنی وہی بڑے، بمستحفظوا، اس لیے کہ ان کو نگران بنایا گیا تھا، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب تورات پر. وکانوا علیہ شہداء، اور اس پر گواہ بھی تھے. فلا تخشوا الناس، تو آپ ان سے نہ ڈریں، اور اے نبی مجھ سے ڈریں، اور نہ خریدیں بھی آیاتی، میری آیتوں کے بدلے ثمنا قلیلا، تھوڑا سا حقیر مار. اور جو فیصلہ نہ کرے بما انزل اللہ، اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے، تو وہ تو کافر ہوگا. یعنی اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں جب بھی فیصلہ کرنا ہے انصاف کے ساتھ کرنا ہے، اور انصاف کو سامنے رکھتے، اور اللہ کے دین کی جو احکامات ہیں، جو نبی کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں. اور جو اپنی زندگی میں کبھی بھی انصاف کو ہاتھ سے جانے دے گا اور انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، وہ ظالمین میں سے ہوگا اور وہ اپنا اس پر سزا پائے گا. اور ہم نے بنی اسرائیل پر لکھا تھا تورات میں کہ بے شک جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، انف والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، دان کا بدلہ کان، والجروح قصاص، زخموں کا بدلہ ہے. فمن تصدق به، پس جس شخص نے صدقہ کیا اس کا، فہو کفارۃ له، تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا. ومن لم يحكم، اور جس نے فیصلہ نہ کیا، بما انزل اللہ، اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی، فاولئک هم الظالمون، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو ظلم کرنے والے ہوں گے. تو تورات کے متعلق بیان ہوا کہ وہ بڑی اہم کتاب ہے، بڑی جامع کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انصاف کا شرعی طریقہ اس میں بیان کیا تھا کہ جان کے بدلے جان، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. البتہ ہماری شریعت میں اتنی اجازت ہے کہ اگر وارث قصاص نہ لیں بلکہ دیت یعنی مال کا بدلہ لے لیں تو جائز ہے، معاف کر سکتے ہیں. لیکن یہودیت میں ایسا نہیں تھا. اور آنکھ کے بدلے آنکھ، یعنی اگر کوئی کسی کی آنکھ ضائع کر دے تو قصاص میں اس کی آنکھ ضائع کی جائے گی. ناک ضائع کر دیا تو ناک ضائع کی جائے گی، کان ضائع کر دیا تو کان ضائع کیا جائے گا، دان توڑا تو دان توڑا جائے گا، اور زخم لگائے تو زخم لگایا جائے گا. یہ شریعت نے ان کی طرف سے مقرر کیا ہوا تھا، اور یہی قصاص جو ہے یہ ان کی شریعت میں مقرر تھا. پھر فرمایا وقفین علی آثاری، اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجا ان کے قدموں کے، یعنی حضرت موسیٰ کے بعد حضرت انبیاء جب گزر گئے تو آخر میں حضرت عیسیٰ بن مریم آئے، مصدقاً، اور ان کے پاس وہ کتاب تھی جو تصدیق کرتی تھی، لما بین یدیہ، اپنی پہلی کتابوں کی، یعنی تورات کی، من التورات، تورات کی. وآتیناہ الانجیل، ہم نے عیسیٰ کو انجیل دی، اور انجیل بھی ہدن، ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، اور مصدق ہے، یعنی تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، اپنے سے پہلی کتابوں کی، تورات کی، ہدن، ہدایت ہے، اور موعظۃ، نصیحت ہے متقیوں کے لیے. ولیحکم اہل الانجیل، چاہیے کہ فیصلہ کرے انجیل والے، بما انزل اللہ فیہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا. یعنی حضرت عیسیٰ نے بھی جب فیصلہ کرنا ہے اپنے معاملات میں تو قرآن انجیل کے مطابق کرنا ہے. ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، تو یہ لوگ ہوں گے نافرمان، فاسق. وانزلنا الیک الکتاب، ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری اے نبی، بالحق، کی حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اس میں بھی تصدیق کرنے والے ہیں. یعنی تورات جیسے تورات تھی، اس کے بعد تورات کی بس انجیل، تورات، زبور، زبور آئی، وہ تورات کی تصدیق کرتی تھی. زبور کے بعد انجیل آئی، وہ تورات اور زبور کی تصدیق کرتے تھی. پھر قرآن آیا، وہ تورات، زبور، انجیل تینوں کی تصدیق کرتے ہیں. وہ مہیمن علیہ، اور یہ نگران ہے ان کتابوں کی. واحکم بینہم، سو آپ نے اے نبی جب فیصلہ کرنا ہے، اور اپنی زندگی میں ہم نے بھی جب فیصلہ کرنا ہے تو کتاب کے احکامات کو سامنے رکھنا ہے. بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا. ولا تتبع اہواءہم، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا. عما جاءک من الحق، اعراض کرتے ہوئے سے اس کی جو آ چکا آپ کے پاس.
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعًا، اور تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے بنائی شریعت، وَمِنْهَاجًا، اور ہر ایک کے لیے راستہ ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَ، تو بنا دیتا أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی امت. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن اللہ تمہیں آزماتا ہے، فِيمَا آتَاكُمْ، ان قوتوں میں جو رب تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سو نیکی کے کاموں میں سبقت کرنی ہے. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ، سو اللہ تمہیں بتائے گا، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ تمام چیزیں جس میں تم اختلاف کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت عیسیٰ کی کے متعلق بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ کو بھیجا گیا تھا، انہوں نے بھی اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اور حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو جب خوشخبری سنائی کہ نہ میں جانا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کا سردار آئے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں ہے، یعنی میں جا رہا ہوں کیونکہ دنیا کا سردار آنے والا ہے. یعنی جب حضرت عیسیٰ دنیا سے جانے لگے تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کر کے گئے تھے کہ میرے بعد نبیوں کا سردار آنے والا ہے، جو خوبیوں اور کمال ان کو حاصل ہیں وہ مجھے حاصل نہیں ہے. عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جانے کے وقت یہ ساری باتیں بتائی. اسی طرح کے سردیوں کا موسم تھا، کسی نے دستک دی کہ میں بچے کو کہا کہ معلوم کرو کون ہے، اور بچے نے آ کر بتایا کہ اس وقت نا ایک منٹ. باجی آواز نہیں آ رہی. جی ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ یہاں تک. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو تصدیق کرنے والے ہیں اس چیز کی جو ان کے سامنے یعنی تورات ہے. یعنی حضرت عیسیٰ تورات کی تصدیق کرنے والے ہیں اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں اس کی تصدیق کرنے والے ہیں. تو یہیں سے ہم انشاءاللہ اپنا کل کا سبق پڑھیں گے. سبق کو یہی مکمل کر لیتے ہیں، اپنے پاس نشان لگا لیجئے، وانی حکم بینکم بما انزل اللہ. یہاں سے انشاءاللہ ہم اپنا سبق پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کا صحیح فہم بھی نصیب فرمائے. اور ہم جو بھی واقعات پڑھتے ہیں یا جو قرآن کے احکامات پڑھتے ہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں عمل بھی آئے اور ہماری قرآن سے محبت ہو، قرآن کی مفاہیم کو سمجھیں تو اپنا تجزیہ کر سکیں، اپنے اوپر اس کو منطبق کر کے سوچ سکیں کہ ہم میں تو ایسی چیزیں نہیں ہیں جو پہلی قوموں میں تھی. کیا قرآن کو پڑھ کے کیا ہماری ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ وہ صحابہ کرام تھے جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا. ایمان میں اضافہ کیا مطلب؟ توحید میں اضافہ ہو، اللہ کی حقانیت میں اضافہ ہو، ان آیات کو پڑھ کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں، ایک سرشاری جسم میں اترے کہ ہمیں ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب اتری ہے اس پر ہمارا کامل ایمان اور یقین ہو، اور ہم اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ نے انعام کیا. ہم اپنی نمازوں میں یہ دعا پڑھتے ہیں ہر دفعہ سورۃ الفاتحہ میں، صراط الذین انعمت علیہم. تو انعمت علیہم کون ہے؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کسی ایک کے گروہ میں شامل فرمائے تاکہ ہم غالین اور مغضوب میں ہونے سے بچیں، کیونکہ قرآن میں جو ہے وہ مغضوب اور غالین کے متعلق بیان کیا کہ یہودی اور نصارہ ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا قرآن میں مضامین یہودیوں کے لیے ہیں، نصارہ کے لیے، مشرکین کے لیے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ وہ ایسی امتیں تھیں جو گزر گئی، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے. تو ہم نے یہ قصے پڑھ کے کوئی اس سے اپنے علم میں صرف اضافہ نہیں کرنا، یا ان قصوں کو پڑھ کے ہم صرف ان کے تبصرے نہ کریں، اچھا وہ ایسی قوم تھی، وہ تو بڑے برے تھے، انہوں نے ایسا کیوں کیا. ہم یہ سوچیں کہ ہم تو ایسا نہیں کر رہے. آج صبح کی دورہ قرآن میں 11ویں پارے میں ایک آیت آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو چلے گئے، اب ہم نے تمہیں بعد میں اس قوم میں خلیفہ بنا دیا اس دنیا میں، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. تو ہم سب یہ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم یہ پڑھتے ہیں بنی اسرائیل نے فلاں دن میں اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کی تعظیم کا حکم دیا، انہوں نے شکار کیا. اللہ نے نبی کی حکم کی تعظیم کا حکم دیا، نبی کی بات ماننے کا حکم دیا، انہوں نے بات نہ مانی. یہ ساری چیزیں ہم کرتے تو ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم سوچیں کہ ہم خود تو ایسا نہیں کر رہے. بڑا اچھا لگتا ہے نا جب قصے پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اچھا وہ قوم موسیٰ تھی، انہوں نے یہ کیا، قوم لوط تھی یہ کیا، قوم ہود تھی یہ کیا، قوم عاد تھی یہ کیا، قوم شعیب تھی تو یہ کیا. ہم یہ سوچیں کہ ہم قوم محمد ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہم ان کی قصوں کو پڑھتے ہیں، کل یہ نہ ہو کہ ہمارے بعد میں جو آئے انہیں ہمارے قصے سنائے جائے کہ ایسے بھی وقت لوگ گزرے ہیں. تو یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہمارے متعلق بھی ہے کہ ہم کیا کریں گے. بس یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں
اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون میں سے ہو جائیں، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، جنت والے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم۔